کچھ لوگوں کی بات آپ کو سمجھ آئے گی, کچھ نہیں آئے گی. تو لیکن یہ بیسیکلی اس کا پرپس صرف اتنا ہے کہ آپ جب ہم آپ کو لیسنس دیں تو آپ اپنے گھر بیٹھے ہوں, دوستوں میں بیٹھے ہوں, تو آپ سے کوئی سوال کرے, پوچھے, ایف آئی آر ہو گیا میرے اوپر تو میں کیا کروں, میرے ساتھ قبضہ ہو گیا میری زمین پہ تو کیا کروں, میرا ایگریمنٹ ہے وہ بندہ جو ہے وہ انکار کر گیا تو کیا کروں. تو یہ جو بیسک کوشچن ہیں ان کا آپ کو آنسر آتا ہو. صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کے پاس ہماری بار کونسل کا لائسنس ہو تو یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پاس لائسنس ہے, یہ وکیل ہیں, لیکن ان کو بیسکس کا بھی نہیں پتا. اور آپ کے کلائنٹ وہی ہوں گے جو آپ سے مشورہ لیں گے اور جن کو آپ سیٹسفائی کریں گے. انیشلی تو آپ سے گھر والے, دوست, رشتہ دار پوچھتے ہیں کہ اس ایشو کا اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیسے ہوگا. تو جب وہ پوچھیں گے تو پھر آپ اگر سیٹسفائی نہیں کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ تو اس سے پوچھنے کا فائدہ نہیں ہو, دوبارہ پوچھیں گے. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اچھا رسپونڈ دینا ہے, اچھا رسپونڈ دیں گے تو پھر آپ سے. اب یہ مجھے بتائیں کہ 154 آپ نے میرے خیال میں کل پڑھا ہوگا, ایسے ہی ہے. تو 154 تو ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اس کے مطابق. تو ایف آئی آر درج ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, کسی کو پتا ہے؟ آپ تو ماشاء اللہ سارے لوگ پریکٹس تو کر رہے ہیں نا, جی بتائیں. وعلیکم السلام. سر اگر سی آر پی سی کے مطابق اگر 154 کے تحت ایف آئی آر درج ہوتے تو اس میں فردر جو ہے پروسیس یہ ہے کہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اگر ویلیبل ڈیفینس ہے, نان ویلیبل ڈیفینس ہے, کاگنیزیبل ڈیفینس ہے, نان کاگنیزیبل, ویسے تو نان کاگنیزیبلٹی پر ایف آئی آر ہوگی نہیں ایسے. تو کاگنیزیبل ڈیفینس ہے وہ کون کس سیکشن کے تحت ہوا ہے, کیا اس کا سیکشن ہے. تو اس کا اگر تو اس کی جس سیکشن کے تحت اگر تو وارنٹ گرفتاری اس کو چاہیے پولیس کو, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ لینے کی کوشش کرے گی تاکہ کہ اس کو اریسٹ کیا جائے. اگر وہ اس میں جس ایسے سیکشن میں ہے جس میں اس کو وارنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش. اریسٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کی بیل بنوانی ہے. جی سر, وہاں سے تو آپ کا کام شروع ہوگا. جی جی بیل کوئی اریسٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کا کام کہاں سے. تو سر میں نے وہاں پہ 154 کے بعد ٹھیک ہے, ٹھیک. تو پھر اس کے بعد اگر تو وہ اریسٹ نہیں ہوتا تو وکیل کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اریسٹ کروا لیں اور پری اریسٹ میں آگے جو بھی مراحل. ٹھیک ہے, آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں سر. انڈر سی آر پی سی کا سیکشن 150 جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع ہو جائے. سر انویسٹیگیشن میں وہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد انڈر 14 days اس نے اپنے چالان جمع کرائیں گے. اس کے بعد سر انڈر 169 انڈر 159 سر پولیس اگر دیکھ لے کہ ویسی کوئی ایسا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے تو وہ بیل بھی گرانٹ کر سکتے ہیں. اور انڈر 173 جو ہے وہ اپنا پورا پولیس سارے کا سارا چالان ہے سر وہ وہاں پہ جمع کرا دیں. 14 days سم ٹائم اگر وہ نہیں ہوتا ہے کمپلیٹ چالان نہیں ہے تو اس کو سر پھر وہ مطلب پارٹس میں بھی جمع کرا ایسے. ٹھیک ہو, بیٹھیں. اچھا, اب ایف آئی آر آپ نے سارا ایف آئی آر کے حوالے سے رجسٹریشن اور یہ سارا آپ کو کل بریف کیا گیا ہے. تو میں تھوڑی سی جو آپ کو اس ٹاپک کے اوپر آپ کو بریف کرنا ہے وہ ہے سیکشن 498 سی آر پی سی. تو جو پری اریسٹ بیل کا کانسیپٹ ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں وہ ہے 498 سی آر پی سی. تو 498 سی آر پی سی میں جیسا کہ یہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی, جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں کہ 498 سی میں پری اریسٹ بیل کی کسی قسم کی کوئی ورڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 498 سی آر پی سی میں. تو پھر اگر اس میں یہ لکھا نہیں ہوا ہے تو پھر ہم بیل کس طرح کرواتے ہیں, یہ کسی کو پتا ہے؟ ہاں جی. یس. کون سی ججمنٹ ہے؟ میں بتاتا ہوں, کوئی ایشو نہیں. یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ اچھا ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا بیسیکلی جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں بالکل وہ یہی بات ہے کہ جب 498 انیشلی انسرٹ ہوا تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی, لیکن 498 کو استعمال کر کے
پری اریسٹ بیل کو لینی شروع کی کورس میں جب آنا شروع ہوا تو یہ جو پہلی ججمنٹ ہے جو کانسیپٹ ہے ہدایت اللہ ورسز کراؤن یہ ججمنٹ ہے یہ پی ایل ڈی 1949 لاہور 21 ہے لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ 1949 میں فرسٹ ٹائم پری اریسٹ بیل کو ڈیفائن کیا گیا یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے فرسٹ ٹائم اگر جو آج تک جو ججمنٹس ملی ہیں وہ ہے 1934 ہے سی آر پی سی ایل جے 1711 یہ 1934 کی ہے ایمپرر ورسز محمد خان اور دوسری ججمنٹ بھی 34 کی ہے وہ ہے جو اور مات ورسز ادرس یہ دو ججمنٹس ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم پری اریسٹ بیل کو اس میں ڈیفائن کیا اور یہ جو آپ نے بات کی ہدایت اللہ ورسز کراؤن یہ بالکل ٹھیک ہے انیشلی جو اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے نہیں ہے بیسک کچھ چیزیں بتا دی گئی اور اس کے بعد پھر ہدایت اللہ ورسز کراؤن آ گیا پی ایل ڈی 1949 لاہور اور اس میں اس کو اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا گیا اس کے انگریڈینٹس کس کس گراؤنڈ کے اوپر کس طریقے سے بیل ہو سکتی ہے اور پھر اس کو اگر فردر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کیس تھا پی ایل ڈی 1974 لاہور ایک ججمنٹ تھی اور پھر میرا بخش کیس آیا پی ایل ڈی 1989 سپریم کورٹ تو ان ججمنٹس میں انیشلی تو صرف اور صرف یہ میلا فائڈی کے اوپر چل رہی تھی 498 اس کے بعد یہ جو ہدایت اللہ ورسز کراؤن تک تھا تو وہ پچھلی جو ججمنٹ تھی 1936 والی ان میں بھی میلا فائڈی اور یہ گراؤنڈ تھا اور ادھر ہدایت اللہ ورسز کراؤن میں بھی ہے لیکن جب یہ میرا بخش کیس آیا تو اس کو اس میں میرٹ کے اوپر 1974 میں بھی خیر کوئی اس کے 10 وہ بیان کر دیے گئے کسی ججمنٹ میں ایکسپلین کیا گیا کہ یہ گراؤنڈ ہو سکتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں تو آ گئی لیکن جو میرا بخش کیس ہے اس میں ایک بندے کو گولی لگی ہوئی تھی اور اس کی پری اریسٹ بیل جو ہے کہ اس کی کنفرم ہوگی اس کے اوپر رول تھا تو وہ چونکہ نان وائٹل پارٹ کے اوپر تھی وہ میٹر آف سپریم کورٹ تک گیا اس کی بیل اپیل گئی تو پھر اس میں میرٹس کے اوپر بھی 498 کے تحت بیل گرانٹ کی کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا 1936 سے 49 میں 74 میں وہ آ کے 1989 میں آ کے وہ 100% اس کا جو اسپیکٹرم تھا وہ بڑا ہو گیا اور اس میں تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل کر لی گئی جس میں کہ کیس کے میرٹس کو بھی دیکھنا ہے میلا فیڈی کو بھی دیکھنا ہے باقی جو فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہیں جو حالات ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے اس میں دیکھنی ہے تو پھر پری اریسٹ بیل اور اس کے بعد تو آج تک پھر طارق بشیر کیس 95 کا جو تھا وہ اس میں اس کو بہت اچھے طریقے سے پھر فردر جو کیا گیا ایکسپلین یہ ایک ججمنٹ ہے یہ ابھی اس کا مجھے سمجھ نہیں یاد ہے کیا ہے 2020 ہے لاہور ہائی کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے محمد فیاض ورسز اسٹیٹ تو اگر یہ ججمنٹ پڑھ لینا تو اس ججمنٹ میں یہ ساری میں نے ہسٹری ہے جو ججمنٹس ہیں جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے کیونکہ یہ پرانی ججمنٹس ہیں شاید ملیں بھی نہ تو ان ججمنٹس کا جو کرکس ہے وہ سارا کا سارا اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے شارٹ کر کے کہ یہ پہلے کیا ہوا پھر بعد میں کیا ہوا اور آج تک جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پری اریسٹ بیل میں تو یہ کمپریہنسو ججمنٹ ہے یہ میں آپ کو یہ مجاہد صاحب کو لکھاؤں گا تو آپ نے اسے لکھ لینا ہے اس کا بک پہ تو ویسے اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو محمد فیاض ورسز اسٹیٹ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے ہی آپ کو ویسے مل جائے گی تو یہ ججمنٹ لازمی پڑھیں آپ کے جو کانسیپٹس ہیں پری اریسٹ بیل کے حوالے سے بڑے کلیئر ہوں گے یعنی کہ وہ ایک جو ہم وکیلوں کے لیے یہی بات ہے ہم پھر وہ ہدایت اللہ ورسز کراؤن سے آگے جو ہے سارا کام کرتے ہیں لیکن یہ اس سے پہلے کی بھی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ بیان کرتی ہے یہ ججمنٹ تو یہ تو ہوگی میری بات تو اب کل آپ کو میں نے دی تھی کیونکہ میں تو لیکچر دیتا نہیں ہوں میں تو صرف آپ کی بات سننے کے لیے ادھر آیا ہوں کہ آپ نے جو پچھلے 3-4 سال جو اسٹڈی کیا وہ کیا کی ہے اور پھر آپ ماشاءاللہ 6 مہینے سے آپ کسی نہ کسی فارم میں اور ادھر بھی آپ کام کر رہے ہیں اور کل آپ کو ایک FIR دی گئی تھی کہ آپ نے اس کی بیل کے حوالے سے پراسیکیوشن سائڈ سے یا ڈیفنس سائڈ سے میرے سامنے آرگو کرنا ہے تو سب سے پہلے کون آئے گا آ جائیں جی آپ ہی آ جائیں کون سی سائڈ سے آپ ایکیوز کی طرف سے تو کوئی پراسیکیوشن سائڈ سے آنا چاہے تو وہ آ جائے
आप इधर PCR 73 आप एक्यूज हैं लाओ। ये जजमेंट है 2020 PCR 73 लाहौर। तो ये अगर टाइम आपको मिले तो ये आप लाजमी पढ़ें। ये सारा का सारा प्री अरेस्ट बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अच्छा आपको एक्सप्लेन करेगी। जी सर। ये तो देखिए मैं पर्सनल हैबिट है, मैं तो जल्दी मुझे कुछ चीज़ याद है लेकिन मुझे एक और FIR याद है। आप उसको कर लें, आप बैठ जाएं। अच्छा, किसी ने प्रोसिक्यूशन साइड से तैयारी की है? आ जाए इस FIR की। आप फिलहाल बैठे ना जी, आप फिलहाल जो ये इनका डिफेंस किसने देना है? बस किसी ने कोई तैयारी नहीं की, आपने साइड से ही की है। और आपकी तो यकीन ही है माशाल्लाह, आप आ जाए आप में से कोई। हाँ जी जी, क्यों नहीं प्रिपेयर है? तो आपको तो रिक्वेस्ट कॉल की थी आपसे कि आपने ये पढ़ के आनी है और इधर आके आपने एक्सप्लेन करना है। आ जाए जी, शुरू करें। सबसे पहले अपना नाम बताएं और उसके बाद फिर अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज जावेद। नहीं करते। माय नेम इज जावेद खान सर। और लॉ स्टूडेंट। योर ऑनर, first of all, I am representing the accused person Parvez in this case. I would like to read out the content of the FIR in order to bifurcate my particular case from the prosecution state. So, sir, this FIR number 237/18/2018 सदर जूनिया जिला कसूर ये जो हुआ है सर, ये 1/9/2018 को बयान किया गया है। तो मैं FIR पढ़ना चाहता हूँ सर। खिदमत जनाब SHO साहब थाना सदर चूनिया अमरोज़ मोरका 1/9/2018 ज़ेर दस्तखती हमरा उसामा मानद नायब तहसीलदार नूर अहमद मोहम्मद नईम इमरान रशीद हसन नायब कासदान बसिलसा वसूली वाजबात सरकार मोजा डाक पहुँचे तो पटवारी हल्का मुश्ताक अहमद ने बतलाया कि परवेज़ अहमद बाकीदार जिसके ज़िम्मा वाजबात सरकार मुख्तलिफ 2,66,000 रुपये तावान और मुख्तलिफ 6,800 रुपये आबियाना पकाया। आखिरी तारीख वसूली 31 मार्च 2018 थी जो कि गुजर चुकी है। बाकीदार के खिलाफ मिसल वसूली मुरतब शुदा है जिसमें बाकीदार को नोटिस जारी किए गए थे, मगर इसके बावजूद बाकीदार ने वाजबात सरकार दाखिल खजाना सरकार न करवाई। हस्बे निशानदही पटवारी हल्का कसूरी फार्म रकबा वाक़या मोज़ा ढक जहां से परवेज बाकीदार को पकड़ लिया गया और इसको रकम वाजबात सरकार की अदायगी का कहा तो इसने अदायगी से इनकार कर दिया, जिस पर इसको पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया गया। इसी असना में परवेज ने ललकारा मारकर अपने साथियों को बुलवाया कि आज ये जाने ना पाए, जिस पर फार्म पर मौजूद 15-16 अशखास जिसको सामने आने पर शिनाख्त कर सकता हूँ जो कि आतिशी असला और ईंटों से मुसल्लह थे, जिन्होंने हम पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मेरी गाड़ी नंबरी LZO 991 के शीशा जाल टूट गए। मुसल्लह अफराद हम पर सीधी फायरिंग करते रहे। फायरिंग के दौरान उसामा मानद नायब तहसीलदार अपनी जान बचाते हुए बाकीदार को लेकर चूनिया की तरफ गाड़ी दौड़ा दी, जिसके हमरा नूर अहमद और मोहम्मद नईम नायब कासद भी थे और दीगर अफराद ने, जिनमें से एक शख्स का नाम मैनेजर आमिर अयूब है, ने हमें यरमाल बनाकर इब्से बेजा में रखा
उसामा अमानत नायब तहसीलदार मुलजम को लेकर बहादुर अकबा ठीक हो लंबे गया, खान तैयार सब हो गया। अब आप इसमें बताएं कि आप बेल के लिए आए हैं तो क्या आपके पास ग्राउंड है कि आपको बेल दी है? योर ऑनर, सबसे पहले ये है कि इस FIR को अगर देखा जाए तो ये वकूआ जिस वक्त बयान किया गया है वो 1/9/2018, जबकि FIR जो है वो दर्ज हुई है अगले दिन। तो इसमें ये डिले हो गया। क्लियर हो गया कि वेल थॉट FIR है, हाँ ठीक है, डिले हो गया। डिले हो गया। हाँ, और अगला ग्राउंड है। अगला ग्राउंड जनाब वाला गुजारिश ये है कि अगर इस FIR के कंटेंट्स को देखें तो ये अपने ही वर्डिंग को डिनाई कर रहे हैं ड्यूरिंग FIR। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो बंदा अरेस्ट हो चुका है वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमने उसको गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में जब उन्होंने बिठा लिया तो हाउ इज इट पॉसिबल कि उसने 10 से 15 लोगों को ललकारने की बात तक तो माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी सीधे फायर करना शुरू कर दिए। तो जब सीधे फायर किए गए तो सर कहीं इंजरी नहीं है, कहीं गाड़ी का नुकसान जरूरी है, बंदा मरता तो फिर तो सेक्शन नहीं होती है। सर मैं गुजारिश तो फायरिंग जिस तरह से हुई है उस तरह की सेक्शन 506 लगी है, 337(2) लगी है। सर सरकारी देखे ना केस क्या है, सरकारी मुलाजम अपनी ड्यूटी पे गए, उन्होंने उसको पकड़ा है और इन्होंने उसको छुड़ाया है उससे, फिर उनके ऊपर फायरिंग किया है, गाड़ी तोड़ दी। ये है प्रिसाइज एलिगेशन। सर आप मुझे बताएं कि इन एलिगेशंस के ऊपर आपकी बेल किस तरह बनती है? सर मैं इसमें मेन सबमिशन डिले हो गया है, इसके अलावा ग्राउंड बताएं। इसके अलावा गुजारिश है सर कि जो अबियाना है ओरिजिनल रकम जो है 6,800 रुपया है और उसके ऊपर जो उन्होंने लगाया है जुर्माना 2,66,000 का, बुनियादी तौर पे दिस इज द डिस्प्यूटेड इशू। नहीं वो तो देखे ना, पैसे लेने नहीं देने वो तो मामला अलग है। सर मैं गुजारिश कर सुन लेना मेरी बात सुने। देखें आपने, आपके खिलाफ एलिगेशन ये है कि आप वो बंदे गए, आपने उनको आगे से मारा है, सर पैसे आपने नहीं देने बेशक, सर वो आपको गलत पकड़ के ले रहे हैं, लेकिन एक कोर्ट का बंदा जाता है, पुलिस जाती है, आपको अरेस्ट करती है, तो आप उसके आगे रेजिस्ट तो नहीं कर सकते ना। सर आप इसका मुझे जवाब दें कि आपने जो रेजिस्टेंस की है, फिर आपने फायरिंग की है, तो डेल ग्राउंड क्या बनता है? सर इसमें यही गुजारिश ये है क्योंकि ये वेल थॉट FIR है। ठीक है, ये मान लिया कि उन्होंने आराम से स्कूल से बैठ के अगले दिन FIR FIR की है, तो उसमें जो इन्होंने सेक्शंस हैं 337H हो गया सर, 379 है, तो बुनियादी तौर पे ये इनकी जो पनिशमेंट है 3 इयर्स है और अंडर 3 इयर्स जो है ये बहुत अच्छा। ये सारे सुन लें क्योंकि सब ने डराना है। जो FIR की के जो बेसिक बेल के लिए जो कंसिडरेशन है वो सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन से ऑफेंसेस हैं जो नॉन बेलेबल हैं FIR में, जिनके ऊपर आपने स्ट्राइक करना है कि ये ऑफेंस जो है वो नहीं बनता कंटेंट से। जिस तरह से इन्होंने बड़े छेती से कहा कि वो कंटेंट से वो ऑफेंस नहीं बनता, तो वो चूंकि टेंटेटिव असेसमेंट होती है बेल में, सारा रिकॉर्ड नहीं देखा जाता, मतलब बिल्कुल आप उसको कहना कि एक एक चीज खोल के नहीं देख सकते बेल में, तो ये टेंटेटिवली उसको आपने असेस करना है कोर्ट ने, और आपने भी उसको टेंटेटिवली बयान करना है और ऐसी चीज बयान करनी है कि ये ऑफेंस नहीं मेड आउट होता, ये सेक्शन जो है इसकी पनिशमेंट जो कि बहुत कम है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि 3 इयर्स पनिशमेंट है 379 की, तो 3 इयर्स पनिशमेंट है, अगर उससे एक दिन भी कम होता तो वो बेलेबल होता, तो इसलिए ये भी एक दिन का बहुत अच्छा इन्होंने ग्राउंड किया है। आगे सर अगला ग्राउंड बताएं। सर दूसरा इसमें 3 जो सेक्शंस हैं वो अवेलेबल हैं और अंदर 3 इयर्स उनकी सजा है। सर जो 506 मेरा जो उन्होंने, जो मुझे लगता है, मैं देखता हूं कि उन्होंने ये प्लान किया है कि 506 इसको डाला जाए ताकि इसकी बेल ना हो सके। तो मेरी हम्बल सबमिशन ये है सर कि इस कंटेंट में जो 506 है वो नहीं मेड आउट होता, वो उसी के अंदर डाउट है सर। तो 506 की डेफिनेशन किधर लिखी है? 506 की डेफिनेशन सर 503 में, ठीक है। 503 में सर जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन 100% फॉल करता है। चलो बट ठीक हो गया, आपने सारे ग्राउंड बहुत अच्छे बता दिए, बट ठीक है, ठीक है, हो जो गया। मैं एक सबमिशन हाँ जी, करना चाहता हूँ सर, या ग्रांट कीजिएगा रिजेक्ट कीजिएगा, पहली दफा डाइस पे खड़ा हुआ हूँ,
دیکھیں نا یہ تو آپ کو میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ڈائس کے اوپر ادھر سے کھڑا کر کے بھیجیں کہ بجائے اس کے کہ جب عدالت میں آئے تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کدھر کھڑا ہونا ہے. سر میرے کولیگز پیچھے بیٹھے ہوئے جی. ہیں اور میں نے جہاں سے آیا ہوں وہاں پہ بھی بتانا ہے کہ بیل گرانٹ کروا کے آئے ہو کہ ریجیکٹ کروا کے آئے ہو. دیکھیں وہ تو میں ابھی ادھر فیصلہ کروں گا تو سب سنیں گے, ٹھیک ہے, ریجیکٹ کرنی ہے دینی ہے تو دوسری پارٹی کو سنیں گے تو میں پھر اسی میں ایک سبمیشن آخری بات آپ نے بہت ٹائم لے لیا, اتنی لمبی بحث نہیں ہوتی نا, یہ دیکھو اتنے 100 بندوں نے آرگومنٹس کرنا ہے ان کے بھی لے لیں, جسٹ میں ایک یہ بھی سارے اپنے کلائنٹ سے چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ختم کریں سر گے. صرف ایک میں سبمیشن میری 506 کے اوپر ہے کہ اگر یہ انہوں نے پلانٹ کیا ہے اس کانٹینٹس پڑھ لیے جائیں ایف آئی آر میں, کیا میرے اوپر یہ 506 کنڈکٹ کرتا ہے؟ یہ تو سر بعد میں وہ ٹرائل میں دیکھا جائے گا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس میں کوئی چیز اس ایف آئی آر کے کانٹینٹس میں ایسی نہیں ہے کہ 506 میرے اوپر اپلائی کیا جائے, لہذا میری ہمبل سبمیشن ہے سر کہ مجھے بیل گرانٹ. ٹھیک ہو گیا, آپ بتائیں گے. سر جی میرا نام اسلم شاہی سر, میں سر پروسیکیوشن کی سائڈ سے میرے فادر دوست نے بتایا کہ یہ ایف آئی آر لیٹ درج ہوئی ہے, جبکہ میں اس میں ثابت کر رہا ہوں کہ یہ ایف آئی آر ویل ان ٹائم ہے. ایسا ہی ہے, 1/9 کو ہے سر, لیٹ کدھر سے ہوئی درخواست اسی وقت کی, اسی وقت کی. ایسا ہی ہے. ایک سر چیز ان کا جو آبجیکشن ہے یہ غلط ہے سر. ٹھیک ہے. دوسرا سر کارے سرکار مداخلت یکدم نہیں انہوں نے کی, اس سے پہلے بھی ان کو نوٹس دیے گئے کہ سرکار کا پیسہ ہے اس کو واپس کریں. یہ تو اس میں سے یہ کیا کریں, ہمارے تو پورے لیڈروں کا بھی یہی کام ہے کہ جدھر سرکار کا پیسہ ملتا ہے لے لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی تو فالو ہی کوئی کرنا ہے نا. یہ تو دیکھیں نا, دیکھیں انہوں نے تو 6000 کے لیے بندہ گرفتار کروا دیں, ادھر اربوں کروڑوں والوں کی بیلیں جو ہے وہ ہائر کورٹ نے دی. ہم تو دیکھیں یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے آپ بحث کروا رہے ہیں تو ججمنٹس تو فالو ہوتی ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی. دیکھیں نا بڑے بڑے لوگوں کی انہوں نے پری ارسٹ دے دیا ہے, کسی کی ضمانتیں اس طرح ہو گئی ہیں. تو یہ چھوٹا سا آفینس کیا ہے تو میری تو اس کیس کے متعلق سر سبمیشن وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم نے تو پریسیڈنٹ فالو کرنے ہیں نا جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آرٹیکل 189 اور 201 آف کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جو بھی ججمنٹس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دے گی وہ ہمارے پر بائنڈنگ ہے, تو ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے کیسز میں لوگوں کو بیلیں ہو گئی ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے پیسے سرکار کے 6000 روپیہ کھا گئے ہیں, 2 لاکھ کھا گئے, ادھر اربوں روپے لوگ کھا گئے ہیں, باہر پھر رہے ہیں, ان کو ہم کس طرح اندر کریں؟ سر اس میں یہ کہ ان کو پہلے ٹائم دیا گیا, نوٹسز دیے گئے, ان کی کوئی اور کوئی بتائیں اور کیا گراؤنڈ ہے آپ کا؟ میری سر گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کو سرکار کا پیسہ ہے اور سرکار کے پیسے کو واپس گورنمنٹ کے خزانے میں جانا چاہیے. اور دوسرا چلیں اگر یہ پیسے دے دیں تو بیل دے دیں ان کو. سر نہیں گئے تو سر جو مارک طے کیا ہے اور بڑی جان وہ بونس میں ہے نا, وہ سر اس کا بھی تو ازالہ ہوگا. اگر ان کو چھوڑ دیا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کریں گے. آپ کے لیے گراؤنڈ یہ ہے کہ ان سے ریکوری ہونی ہے. یہ پری ارسٹ بیل میں کھڑے ہیں, جنہوں نے فائرنگ کی ہے وہ اسلحہ ریکور ہونا ہے, جو ڈنڈے آپ کی گاڑیوں پہ مارے ہیں وہ ان سے ریکور ہونے ہیں. تو جب تک وہ ریکور نہیں ہوں گے آپ کا کیس جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا. تو جس طریقے سے آپ نے بحث کی ہے اس طرح سے تو ان کی بیل بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بیل آپ کی گاؤڈ ہے اور مارے سرکار کو. نیکسٹ یہاں جی آ جاؤ آپ آ جاؤ. آپ نا سارے دیکھیں, آپ تیاری تو ماشاءاللہ بہت کر کے ہیں, لیکن یہ جو دوسرا کو بندہ بات کر رہا تھا اسے سن لیں. یہ جو اپرچونٹی ہے صرف آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ جب آپ ادھر آ کے بیل, اور وہ اسی طرح جس طرح میں آپ کو سوال جواب اس لیے کرتا ہوں کہ کورٹ میں آپ کو جج جو ہے وہ انٹرپٹ کرے گا, تو یہ یاد کر کے بندہ آیا تو بھول جاتا ہے. اس لیے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے, پوائنٹس آپ کی اس کے اوپر نوٹ ہونے چاہیے کہ میں نے یہ پوائنٹس جو ہے جا کے لازمی کرنے ہیں, آرگو کرنے ہیں. تو جب آپ کے پاس پوائنٹ نوٹ ہوں گے آپ کے بریف کے اوپر, تو بے شک آپ کو جج کسی جگہ پہ انٹرپٹ کرتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ پوائنٹ نمبر 2 کے اوپر چل رہے تھے. تو جب وہ بات ختم کر لے گا تو آپ نے پھر پوائنٹ نمبر 3, 4, 5 جو, اور پہلے جو کوشچن پوچھا جاتا ہے کوشش کریں کہ اس کو دیکھیں نا. اگر کورٹ کسی جگہ کے اوپر کسی پوائنٹ کے اوپر کورٹ کا پھنس جاتا ہے کہ یہ معاملہ ہے, تو آپ نے وہ پوائنٹ کلیئر کرنا ہے کہ اس پوزیشن کے اوپر ہماری یہ ایویڈنس ہے, یہ ایویڈنس نہیں ہے, کیسے ہے. تو ادھر پروسیکیوشن سائڈ سے کون آئے گا؟ آ جائیں آپ آئیں. جی پہلے اپنا نام بتائیں اور تھوڑا سا اونچا بولیں کیونکہ یہ آپ کو سارے لوگ سن رہے ہیں, جو آپ ادھر بیٹھے نہیں ہوئے نا وہ بھی لائیو چل رہا ہے. انصر ذوالفقار میرا نام ہے. انصر ذوالفقار صاحب, سر ایف آئی آر تو ایف آئی آر پڑھ لیا. مجھے صرف گراؤنڈ بتائیں کہ کیا گراؤنڈ ہے کہ آپ کو بیل گرانٹ کی سر ہے. اس میں 80% تو آلموسٹ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, تو باقی ایک جو 2 ہیں وہ سر وہ بھی
नॉन प्रॉपर्टी क्लास में फॉल करते हैं। यस, ये बहुत अच्छा ग्राउंड है। एक मिनट रुक जाएंगे। ये जो प्रॉपर्टी क्लास वाला ग्राउंड है ये बहुत अच्छा ग्राउंड है। ये जब आर्गुमेंट हो जाएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ग्राउंड कैसे है। जी नेक्स्ट। सबसे पहला सर टाइम इसमें जो डिले है ठीक पूरा हो गया। मतलब आईडी और प्लान करके सर इस एफआईआर को करवाया गया और पटवारी तहसीलदार के आपके साथ क्या मेला फाइडी है? वो स्टेट के एम्प्लॉइज हैं, आप प्राइवेट लोग हो, वो आपकी वो जमीन इकट्ठी है नहीं है और कोई चीज, क्या झगड़ा क्या है आपका? सर ये मेला फाइडी क्या है? लेन देन के मामले में सर उसके बाद जाती ना की वजह से सर इस पे आ सकता है सर। लेन देन तो उसने तो स्टेट के वो उसमें जमा कराना था ना। सर उसके बाद सर ये इन्होंने बताया कि 15-16 अफराद हैं सर, कोई स्पेसिफिकली रोल एट्रीब्यूट नहीं है किसी बंदे का भी सर। इस पे लेटेस्ट 15-16 बंदे आपको मारे हो तो आपको पता लगता है किसने मुक्का मारा है, किसने डंडा मारा है? लेकिन सर इस पे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है 2023 SCMR 734 सर, रोल एट्रीब्यूट ना होने की वजह से डेली गारंटी चलेंगे आप। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है तो फिर हमें भी करनी पड़ेगी। और क्या करूँ? 734 जी सर, टाइटल क्या है इसका? 2023 SCMR टाइटल क्या है? केस का नाम क्या है? टाइटल नहीं है। तो जजमेंट साथ लेके आते हैं। ज़बानी जजमेंट कौन पेश करता है? ये मैंने आपको जजमेंट बताई है तो मैं साथ लेके आया हूँ, उसको पूरा पढ़ के बताया है। इंशाल्लाह मैं लेकर आऊंगा। तो उस वक्त जमानत तो खारिज हो जाएगी, उस वक्त तक लेके आओगे। चलो नेक्स्ट राउंड सर बताओ। बाकी जो मोबाइल की हद तक बात है सर, ये हमारा एक अलमिया है कि जब लड़ाई वगैरह हो रही हो तो मोबाइल तो मोबाइल लाजमी छीनते हैं। मोबाइल लाजमी छीना जाता है क्योंकि ये नॉन अवेलेबल करने के लिए कोशिश की गई और मोबाइल डाल दिया गया सर। बाकी इसमें सिर्फ ये जो नॉन प्रोडक्टिव क्लास में है इसके लिए तो सर हमारे पास जो मदर जजमेंट हमारे तारिक बशीर केस BRD 1934 सर, इसमें जो चारों ग्राउंड है सर वो पाकिस्तानी है, ना तो भागेंगे ना टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड का कोई खतरा है, ना तो सर उन्होंने किसी इस तरह की कोई दोबारा रेपिटेशन है, कोई इस तरह का तो कोई सीन नहीं है। लिहाजा सर मेरी यही मिशन है कि सर मेरी बात की जाए। देखें, इन्होंने एक एडिशनल ग्राउंड जो पहले नहीं था वो बताया कि एक तो प्रोपर्टी क्लास में ये सारे ऑफेंसेस फाल नहीं करते। 10 ईयर से कम जो ऑफेंसेस हो उनको क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टी नॉन प्रोपर्टी क्लास में फाल करना। और जो तारिक बशीर केस है PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 जो इन्होंने रेफर भी किया है, उसमें यही है कि नॉन प्रोपर्टी क्लास में अगर कोई ऑफेंस फाल करता है तो कोर्ट्स को चाहिए कि ज्यादातर उन केसेस में बेल ग्रांट करें। ये इन्होंने एक एडिशनल ग्राउंड बयान किया है। थैंक यू सर, आप बताएंगे। माय नेम इज फरीदा तारिक। सर मेरा इस पे स्टांस ये है, मैं प्रोसिक्यूशन की साइड से हूँ कि 186 की जब बात करते हैं तो कार्य सरकार में मुदाखलत हुई है, 10 साल से मुदाखलत हुई है। कार्य सरकार में इंटेंशनल मुदाखलत है, फाइलिंग के साथ में इंक्लूडेड है। अब अगर इसके ऊपर मॉनेटरी कंपनसेशन भी लगाएं जिसमें आप 342 की बात करें तो उसमें आप देखते हैं कि पब्लिकली 1 साल कैद है, फिर जुर्माना है, फिर उसके बाद आपके पास अच्छी असला भी है, इसकी फिर सजा 3 साल कैद बनती है, फिर अनलॉफुल असेंबली है। फिर 149 की बात करें जिसमें अनलॉफुल असेंबली विद क्रिमिनल इंटेंशन है। क्रिमिनल इंटेंशन इज वेरी ऑब्वियस। तो मेरी हम्बल प्रेयर ये होगी कि इस केस में अगर 186 को ही कंसिडर कर लें तो इसमें बेल नहीं होगा। देखिए 186 बेलेबल ऑफेंस है, उस पे एज ए मैटर ऑफ राइट इनको बेल। अब इस केस में जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो 379 है सिर्फ। तो जो 379 है उसके कॉन्टेक्स्ट में इनकी बेल डिसमिस हो सकती है कि इन्होंने जो है वो मोबाइल, लेकिन ये कहते हैं कि ये तो RFIR में लिखा होता है कि जिधर भी झगड़ा होता है कहते हैं हमारा मोबाइल निकाल के ले गए। तो आपकी तफ्तीश में इन्वेस्टिगेशन में क्या है? कहते हैं कि वाकई मोबाइल जो है वो इनसे छीना गया। इसमें तो सर इसमें से कहीं पे भी ऑब्वियस नहीं है कि मोबाइल छीना गया कि नहीं छीना गया। इसमें तो कहीं तो आपने तो क्या फिर तो बनती ही नहीं है ना, 379 खत्म हो गई है। मैं अगर रिबटल में कुछ कहूँ, नहीं रिबटल में कुछ नहीं किया ना, मैं आप बता रहा हूँ, मैं खुद इनसे कह रहा हूँ। देखें बात यह है कि जब आप प्री अरेस्ट बेल में आए तो इन्होंने कहा जी हमारी मेला फाइडी है। आपकी कोई मेला फाइडी नहीं है इसलिए कि आप वहाँ के रहने वाले नहीं। एक जगह पे लोग रहते हैं ना तो जब साथ कुछ होता है। आप हैं स्टेट के एम्प्लॉइज हैं, आप अपनी सरकारी ड्यूटी पे गए, तो यानी कि आपका इस मामले के साथ इनके साथ पर्सनल कोई इशू नहीं है। तो जो प्री अरेस्ट बेल की जो बेसिक ग्राउंड है वो ये है मेला फाइडी, जो कि हर जजमेंट में डिफरेंट ग्राउंड है लेकिन मेला फाइडी हर जजमेंट में मौजूद है। तो जो बेसिक ग्राउंड है आपका इनके साथ नहीं है, इसलिए नहीं है कि आप ना इनको जानते हैं ना आपका इनके साथ कोई रिलेशन है। तो इस ग्राउंड के ऊपर जो है वो इनकी बेल हर सूरत में कैंसिल होना बनती है। दूसरा आप कहते हैं 379 नहीं हुआ, एक ही नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर वो नहीं हुआ तो बाकी तो बेलेबल है, उसमें तो कोर्ट भी इनकी बेल खारिज नहीं कर सकती। एज ए मैटर ऑफ राइट पार्लियामेंट ने इनको राइट दे दिया है कि ये ऑफेंस करें तो आपके बेलेबल ऑफेंस है, आपको हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो फिर कैसे हम इनकी बेल जो है वो खारिज कर सकते हैं? तो आपने बहुत अच्छा आर्गू किया, थैंक यू। बेल होगी अपनी।
نیکسٹ جی. آ جائیں. سیف الحق صاحب بولے نہیں گراؤنڈ کیا ہوئے. ٹھیک ہے, میلا فائڈی ہوگی, جوٹی اسٹوری ہوگی, اور تحصیلدار کی اس کی زمین نہیں دیسی ہے, کوئی گٹھی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, اور یس کے گراؤنڈ ٹھیک ہے, نان بیوٹی کلاس میں فارم کرتا ہے, اور ٹھیک ہے, فردر انکوائری گراؤنڈ ہے. ختم ہو گئی بات. جی آپ بتائیں. جی سر میں اس کے لیے کنٹین کرنا چاہتی ہوں کہ بیل ہمارے پاس گرانٹ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ اسپیسیفکلی اس پوائنٹ کے ساتھ کہ جو ایسنس ہے بیل دینے کا, یا پھر جو مین پرنسپل ہے بیل دینے کا, وہ ٹو پروٹیکٹ دا انوسینٹ پرسنس ہے فرام اینی کائنڈ آف لائک ملیفائڈ اور دس کائنڈ آف. اینڈ یہ ہمارے پاس ججمنٹ آئی تھی 2021 کی, سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, احمد علی ورسز آدا احمد خان. تو اس میں اگر ہم یہاں پہ کیس میں دیکھیں تو وین دا سول ڈس اوبیڈینس یہاں پہ کلیئرلی شو ہو رہا ہے دیٹ از انڈر 188 آف پی پی سی, اور سول ڈس اوبیڈینس کے ساتھ ہی ساتھ دا وائلیشن دے ہیو ڈن اگینسٹ دا آفیشلس. So that again shows کہ they have the criminal intention, and اس criminal intention کو وہ later on they can also, if this word is granted, they can be encouraged to get that kind of having such kind of intentions to do the things again, not with this person, like but the other officials also. So under this thing, which is the basic essence of bail, is to protect the innocent persons. لیکن ہمارے پاس FIR کے تھرو ہمارے پاس پرپز پتہ چل رہا ہے ان کا کہ دے وانٹیڈ کہ وائلنس کریٹ ہو, ڈر کریٹ ہو, اور پھر دہشت کریٹ ہو. تو اس وجہ سے جو بیل کا جو اسینس ہے اس کو سیٹ اسائڈ نہ کریں, بلکہ اس کو لیو آن کریں تاکہ جسٹس پروویل ہو. تو اس لیے ہمارے پاس یہ بیل گرانٹ نہیں کرنی چاہیے. اینڈ ادروائز دا ریسٹ آف دا تھنگس کی ایک ہمارے پاس ایک پراپرٹی کلوز میں فال کرتا ہے, اور انڈر سیکشن 337 بل کین بی ریجیکٹڈ. سو آئی وڈ ریکویسٹ دا کورٹ ٹو ریجیکٹ دس بل. دیکھیں ایک انعام بل ہے 379. 379 کے اوپر بھی آپ نے بتانا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے. اس پہ یہ ہے کہ موبائل انہوں نے چھینا ہے, اور میلا فیڈی کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کی وہ بات بھی ٹھیک ہے, اور پری اریسٹ بیل انوسینٹ لوگوں کے لیے ہے. تو جو اسٹیٹ ایجنسیز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو وہ انوسینٹ تو نہیں ہو سکتے. یہ سارے گراؤنڈ آپ کے ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ نان بیلیبل افینس جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے بالکل ایکسپلین نہیں کیا. آپ نے وہ 337 کا کہا ہے, باقی افینسز ہیں 186 کا بھی آپ نے کہا ہے, تو وہ تو سارے بیلیبل افینس ہیں. بیلیبل افینس میں تو ہم بیل نہیں کیسے کر سکتے. کوئی ایسی ایویڈنس ہے اس FIR میں کہ 379 اٹریکٹ ہوتا ہے؟ لیکن 379 اٹریکٹ ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کا موبائل چھینا ہو, تو وہ ریکور تو ان سے ہونا ہے. پھر ادھر فائرنگ ہوئی ہے, جو فائرنگ انہوں نے کی ہے تو اس کا اسلحہ باقی چیزیں جن ڈنڈوں سے انہوں نے گاڑیاں توڑی ہیں وہ ساری ریکور ہونی ہیں. تو انویسٹیگیشن تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک یہ ریکوریز نہ ہو. تو اس ریکوریز کے لیے بیل ڈکلائن ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو, بہت اچھا آپ نے آرگو کیا. ہاں جی نیکسٹ. اور کسی نے نہیں آرگو کرنا تو آپ وکیل کیسے بنیں گے؟ ہاں
राना अफसर सर, प्लीज 273 FIR नंबर। जी जी राणा साहब, ग्राउंड बताएंगे क्या ग्राउंड सर है? ग्राउंड ये हैं कि मेरे मौके की तरफ कुछ वालिबात थी, जो आपको पता है कुछ हालात की वजह से वो आपकी नहीं पे कर सकते। हालात ये कहते हैं कि कुछ सरकारी बंदा है तो उसको मारे नहीं नहीं। सर, ये सिर्फ आपको पता है कि जो FIR होती है उसके अंदर कोई ना कोई मेकअप होते हैं कि इस तरह किया गया, उस तरह किया गया। अगर मैं जो बंदा कर्ज लेके बैठा हो उसके पास वेपन भी होंगे या उसके पास जो डंडे ही होंगे, वो इसी काम के लिए होगा। वो बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रिकवरी की वजह से। अब इन्होंने सारी की सारी कोशिशें लगाई हैं। नहीं देखें, इनके पास वो पैसे तो नहीं है, इनके पास आप जैसा अच्छा वकील करने के पैसे हैं। नहीं सर, वकील करने के लिए इतने पैसे नहीं चाहिए जितने इन्होंने लिखे हुए हैं। बात ये है कि वो बंदा मेहनत मजदूरी करता है और अपनी वो खेती बाड़ी करता है, उसके पास तो कोई और सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं। अब सवाल ये है कि ये गन लेके आ गए, कार्य सरकार मुदाखलत कर दी। ये आपको पता है कि ये एक मैलाफाइट थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्चुअली हुई। अब आपसे ये सदा है कि इस गरीब आदमी को किस चीज़ से निकालें। रिकवरी के लिए हमें कोई दूसरा पॉइंट हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे रिकवरी तो नहीं ना होती है, जो आपने मार्क टाइप की है, मोबाइल छीना है, फायरिंग की है, ये तो वो सर देखें, जब कार्ड सरकार जलती है अपनी रिकवरी के लिए, वो अकेले नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये अकेले आए और हम लोगों ने 15-20 बंदे डाल के उनको मार्च ट्राई शुरू कर दी। ये बिल्कुल ऐसी है, मुझे पता नहीं था कि आगे से ये इतनी रेजिस्टेंस होगी। नहीं सर, इतनी ये देखिए मेरी तरफ से तो यही कहा जा सकता है, रिक्वेस्ट है कि आप ये देखें कि 15-16 बंदे अगर हमारे पास कितने वेलर बैठे हैं और इन किसी काम के लिए हैं, तो इसका मतलब है हम लोग ये काम सही है, लोगों से पैसे दबाते रहे ये वाला काम शुरू कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर आपको बेल दे दें तो फिर आप इनकरेज होंगे। नहीं सर, हमें बेल इसलिए चाहिए, हमें कुछ टाइम दे। जो रिक्वेस्ट हमने इनसे की थी कि सर हमें कुछ टाइम दे दें, ये इतनी ज्यादा मार्केट नहीं है, हम कुछ दिन दे दें, हम इसको वापस दे देंगे। हमने ऐसे इकरार वो आपने बड़े अच्छे तरीके से टाइम मांगा है ना। नहीं सर, देखिए वो मैंने आपसे गुजारिश की, सैलाब की वजह से हमारी कुछ ऐसी फसलें नहीं हो सकी। वो पैसे वाली बात ठीक हो गया है, ऐसे आप नहीं ले सकते। यहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा है जो आपने किया है। सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, ये बेबुनियाद बात है और सरासर इल्जाम जो है। गाड़ियाँ टूटी हैं, जो सर चीज बरामद देखिए, हुई अब है, आपको पता है धक्का पेलन में, हाथ छुड़ाई में ये कुछ हो सकता है, हो हमने गया। नहीं किया। अच्छा, उस नुकसान के भी हम अदालत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी कोई बात देखें नहीं। ये तो नैब तो है नहीं है जो प्ली बार्गेन आप कर रहे हैं। ये तो आपने शीशे तोड़े हैं, फायरिंग की है, इस पे सीधी सीधी सजा है और रिकवरी आपसे होनी है। तो किस तरह की? सर देखें, शीशा तोड़ना मेरा फाइडी क्या है इनकी आपके साथ? सर कोई ऐसी नहीं है सिवाय बस बात खत्म होगी ना, प्री अरेस्ट बेल आपको फिर क्यों दें अगर मेरा फाइडी नहीं है? सर देखिए, गुजारिश है कि इनकी रिकवरी के लिए जो हमने इनसे बातचीत की है वो यही थी कि हम कुछ टाइम दे दें। ठीक अब ये है। जोर जबरदस्ती करके हमसे छीना झपटी करके मैं नहीं तो स्टेट है। स्टेट से रिक्वेस्ट आपको बंदा अरेस्ट करने आए किसी केस में तो आप आगे से रजिस्ट करेंगे। नहीं सर, आप उठा के उसे बैग में पटकेंगे तो थोड़ा सा तो बात करेगा ना सर। आप कैसे बात करेंगे? देखें इधर आपके प्राइम मिनिस्टर इधर से अरेस्ट हो जाते हैं, वो नहीं रजिस्ट करते, तो आप किस तरह क्या करते हैं कि आप सर वो करते हैं वो करते हैं, वो नहीं करते ना, उनके लिए तो गरीब लोग ही करते हैं, तो फिर वो भी फर्जों में जाते हैं। गरीब आदमी हमें सर मोहलत देने और हमें arrest जी बताएं। नहीं जनाब, सबसे पहला कानून जो आपका नाम क्या है? यहिया न्याजी। यहिया न्याजी साहब ये कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया, तो सरकार है तो ये तो कुछ भी देख सकती है। FIR भी इन्होंने ही करवाई है, स्टेट भी यही है, तहसीलदार भी यही है। जनाब, सबसे पहली बात इन्होंने की कि वक्त इनको दरकार था। जो सरकार रिकवरी का प्रोसेस कर रही थी वो एक ड्यू प्रोसेस से कर रही थी, चेन ऑफ इवेंट से कर रही थी। सबसे पहले इनको लास्ट नोटिस भी दिया गया जो कि 31 मार्च को दिया गया, वो हुआ ये अगस्त का है, तकरीबन 4 से 5 महीने इनको दिए गए, वो भी लास्ट नोटिस के बावजूद। सही। अगर सरकार इसी तरह हर बंदे को रिकवरी के लिए टाइम देती रहे तो सरकार अपना काम किस तरह मुकम्मल करेगी? दूसरी बात जो है कि मेलाफाइडी सरकार की एक रिकवरी के बंदे के साथ क्या मेलाफाइडी हो सकती है? मेलाफाइडी हो तो बल्कि ब्लैकमेल होती, हाफ पैसे दे, ठीक है। जो दूसरी बात यह है कि जो 2 नॉन वेरेबल ऑफेंसेस हैं इसमें 506 और 379, अगर 506 को देखा जाए क्रिमिनल इंटिमिडेशन को, और FIR की 5वीं लाइन को देखा जाए जिसमें एक्यूज को बाकायदा नॉमिनेट किया गया है और उसको रोल एट्रीब्यूट किया गया है कि परवेज ने ललकारा मार कर अपने साथियों को बुलवाया कि आज ये जा ना पाए। अब अगर इसको आप बाकी चेन ऑफ इवेंट्स के साथ देखते हैं कि 14 से 15 लोग आए, उनको हस्बे निज़ार का बनाया गया, उनको सब्जेक्ट किया गया कि उनको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया। बाकी भी जब आप दफात इसके साथ रीड करें, एक नेग्लिजेंट एक्ट था उसकी तरफ से कि उसने ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर किया, उसको पता होना चाहिए था
कि जब आप एक 15 से 16 लोगों को एक गांव जैसी जगह पे बुला रहे हो कि आज ये लोग जा ना पाएँ और आपको पता हो कि वो खेत में काम कर रहे हैं, उनके पास डंडे हैं, और फिर जिस तरह देखा जा सकता है कि बाद में 4 से 5 लोग और आ जाते हैं जिनके पास असला होता है। और ये बात कंप्लेनेंट ने कही हुई है कि इन सबको बाद में नॉमिनेट बेहतरीन बनती है, इनके जो ग्राउंड हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग है। और फिर इन्होंने देखें सबसे जो अच्छा आर्गूमेंट से इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट ये किया है कि एफआईआर की वो जगह जहाँ से वो सेक्शन बनती है वो रेफर की है कि ये सेक्शन है, इसकी ये डेफिनेशन है, और ये जो डेफिनेशन है एफआईआर की लाइन नंबर 5 के अंदर ये लिखी हुई है। तो ये है तरीका किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का। गुड, वेल लिस्टनर्स जी, रेस्ट कर लें बंदे को। हाँ जी, कोई और जी? ये तो सब ने आना है, तो इस तरह तो बैठने से तो कोई सी काम होता है, एक तरफ से आना शुरू कर देना। आप आए? हाँ जी, आ जाए। तो सारे ही हैं। खैर तो शुरू करेंगे तो होगा ना, ये तो हम आपसे शुरू, ये तो कोई आपका जो क्लाइंट है हम उसको इधर से प्रॉपरली जो है गिरफ्तार नहीं करवाएंगे। देखें ये सारे आप जैसे ही हैं, ये जिन लोगों ने, ये जो अभी लास्ट वाला, क्या नाम है आपका? जैदी साहब या ने, और वो जो बैठी हैं, क्या नाम है आपका? फजीला। इन दोनों ने जो आर्गुमेंट्स दिए, ठीक है, वो भी कह रही थी मैंने पहले बिला कर दी, मैं नहीं आती, लेकिन जब वो आई है तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। और न्याजी साहब भी जो है वो इधर बैठ के उन्होंने तैयारी की है। मुझे जो लगता है ये घर से तैयारी करके आते तो 4 जजमेंट्स भी साथ लाते, तो लेकिन इन्होंने अच्छे तरीके से, तो ये बेसिकली आपको आपका ये जो पहली दफा आना है ना, ये वो करवा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तो अदालतों में जाते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग साल 2-2 साल पहली दफा डाइस के ऊपर नहीं आते, तो वो जो डाइस के ऊपर आके तो आप कुछ भी बात करके चले जाते हैं, तो आपको ये एहसास होता है कि हमने आज ये काम कर लिया, तो कल किसी कोर्ट में जाएंगे तो आपको पता होगा कि जाएंगे तो यही बातें होंगी जो उधर हमने की है, तो इससे अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये जो फर्स्ट टाइम वाला काम है, अदरवाइज मैं भी आपको आके तो ये जो मैंने आपको जो जजमेंट दिया यही मैं आपको सुना देता तो 1 घंटा उधर जाता। तो सिर्फ मैंने इसलिए कि आपको थोड़ा सा मौका मिले। फिर एक बंदा अगर गलती कर रहा है तो आपने इस बात को देखना है कि ये गलती मैंने नहीं करनी। तो गलतियां तो आप तो हम अभी तक 20 साल बाद भी गलतियां करते हैं, फिर एहसास होता है कि ये काम नहीं करना, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करते। तो दूसरे को सुनने का इधर बैठ के यही मकसद है कि वो किसी ने क्या आरम्भ किया और वो हमने ये काम नहीं करना, इसने कौन से अच्छे ग्राउंड बताए, कौन सी जो है बात इसने ऐसी की है। हाँ जी, आ जाए कोई और आ जाए। वालेकुम सलाम। नाम बताया जी? ताहिर अजीज। बताइए क्या सब क्या ग्राउंड है? सबसे पहले आपने टाई क्यों नहीं पहनी? देखिए कोर्ट में अगर जाते हैं तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे लोगों ने टाई नहीं पहनी तो टाई वगैरह पहन के करें। इस पे आपको फख्र होना चाहिए कि आप जो है अपना यूनिफॉर्म, ये नहीं कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पे ना इधर बाहर खड़े होके कोई बंदा छोटी सी बात कर देना उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है, और वकील इधर बड़ी बड़ी बातें करके तो निकल जाते हैं तो उनको कोई पूछता नहीं है। तो ये फख्र की बात है कि आप वकील हैं, तो पूरा यूनिफॉर्म पहना करें। बताएंगे सर इससे पहला ग्राउंड ये है कि ये जैसे केस हम अगर लाइन नंबर 2 को देखें यहाँ पर पटवारी का बताया कि उनके ज़हन में कोई वाजिबात है, उनके कोई प्रूफ उन्होंने मतलब उसका जिक्र नहीं किया, तो इंक्वायरी में भी ऐसा ये मतलब दी ही के लिए आप कहते हैं कि वो पटवारी जो है वो जाती तौर पे चला गया है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं था कि उसने रिकवरी करनी थी। वही ना, यही बात आपका ठीक हो गया। अगला ग्राउंड ठीक हो गया। नेक्स्ट ग्राउंड दूसरा है कि एफआईआर में सर सारी फिल्म को उन्होंने मतलब यहाँ पर पोस्ट कर दिया है, लेकिन कोई वीडियो का जिक्र नहीं है। इस तरह हो सकता है कि वीडियो बना ना बनाई होगी किसी ने सर, अगर नहीं है तो ये असल ये वीडियो वाला जो काम है ये 2018 की एफआईआर है ना,
تو یہ 2022-23 کی FIR ہوتی تو لازمی اس میں ویڈیو بنی ہوتی. سر دوسری بات یہ کہ یہ جب ان کے پاس جا رہے تھے تو ان کے پاس کچھ سیکورٹی نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ انہوں نے تو سمجھا ہے شریف لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو جا کے کہیں گے پیسے دے دو تو دے دیں گے. سر تو پھر یہ تو ان کے بھی بتا رہے ہیں، مطلب ان کی نہیں تو ان کو مارنا شروع کرتے پکڑ. سر وہ جو کہہ رہا ہے کہ لا سپورٹس دا ویجیلنٹ ناٹ دا انڈورنس. نہیں بس یہ تو ویجیلنٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے درخواست دے دیا تھانے وہ یہی کر سکتے تھے، لیکن یہ تو بات نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو ماریں اور کہیں گی کہ یہ تو سیکورٹی نہیں لے کے آیا تھا. نہیں سر میں کہہ رہا ہوں مطلب میں آپ کے پاس ادھر آیا ہوں، آپ سارے اسٹوڈنٹ ہوں، میں اکیلا ہوں تو آپ مجھے مارے تو آپ بعد میں کہیں جی نہیں چونکہ ان کو آنا چاہیے تھا 7-3 گارڈ لے کے آتے تو اس لیے یہ ویجیلنٹ نہیں ہے تو مارنا ہمارا حق ہے. نہیں پیسے مانگتے یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب اس نے تو پہلے سے تو نہیں اس کو پتا ہوگا کہ ہم جو ہے ریکوری کرنے جا رہے ہیں، 2-3 بندے وہ ساتھ لے گئے کہ اتنی زیادہ ریزسٹنس ہوگی کہ فائرنگ بھی ہوگی ہے اور گاڑیاں بھی توڑ دی ہیں. یا تو کوئی بہت بڑا معاملہ ہو نا، کوئی بہت عزت کا معاملہ ہو، زمین پہ قبضہ ہو. یہ چھوٹی سی بات تھی، ریکوری کے لیے گیا ہے. پہلر کورٹ کے جب جاتے ہیں تو بغیر اسلحے کے جاتے ہیں، وہ جا کے بندے کو پکڑ کے لے آتے ہیں. تو بیسیکلی اسٹیٹ کا جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ اسٹیٹ جا کے آپ کو پولیس والا جب کہتا ہے اریسٹ تو یہ تو نہیں کہتا کہ وہ پسٹل اٹھا کے تو آپ کے سر کے اوپر رکھ کے تو کہتا ہے کہ آپ اریسٹ ہوں گے. وہ یہی کہتا ہے آپ اریسٹ ہو گئے، پکڑ لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں اریسٹ ہو گیا. نہیں سر مطلب وہ ان کو یہ گراؤنڈ آپ کا ٹھیک نہیں ہے کہ مارنا شروع کر دیں سرکاری. سر میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ مارنا شروع کر دیں. ہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ سیکورٹی لے کے نہیں آئے تھے. سر یہی تو بات ہے، مطلب وہ اکرنس ہی نہیں ہوا ہے. اگر اکرنس ہی نہیں ہوا ہے تو اچھا اکرنس نہیں ہوا ہے تو وہ گاڑیاں کیسے ٹوٹی ہیں، ایم ٹیز برآمد ہوئی ہیں، اتنی فائرنگ ہوئی ہے. وہ سر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فردر انکوائری میں سارا کچھ ہو جائے گا. تو آپ کچھ عملے تفتیش کریں گے تو پھر ادھر صحیح کر کے ریمانڈ چھڑ لیں گے تو پھر صحیح تفتیش ہو جائے گی نا. نہیں سر تو تفتیش کے لیے اریسٹ ضروری نہیں. کیوں ریکوری کیسے ہوگی؟ آپ کی جو گنز ہیں، جو ڈنڈے استعمال ہوئے ہیں، پھر موبائل فون ان کا چھینا گیا، وہ بتائیں نا آپ گراؤنڈ بتائیں تو بیل لے لیں. تو یہ فردر انکوائری میں سر سارا کچھ ہو جائے گا. مطلب یہ اکرنس ٹی وی کے نہیں، فار ایگزامپل وہاں نوٹسز تھے نہیں تھے ان کے پاس بھی رسیدیں ان کی ٹی وی نہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ بتائیں یہ تو کہتے ہیں ہوا ہی نہیں ہوا، پولیس آپ کو ساتھ لے کے جانی چاہیے تھی. کیا نام ہے؟ ٹھیک ہو گیا. سر یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پروف نہیں تھا کہ یہ اماؤنٹ ریکوری ہونی. سر گورنمنٹ آفیشلز اتنے فری تو نہیں ہے کہ کسی کے پاس ایسے ہی جائیں گے تو ان کو کوئی ڈیفینیٹلی وہ ریکوری ہوگا، نوٹس ہوگا آپ کے پاس. اور نوٹس ہو چکے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے نوٹس دیا ہے. گزر چکا ہے ڈیو ٹائم میں ایسے ہی اور اس میں 3-4 منتھس بھی گزر چکے ہیں. ایسے ہی. تو سر اس بیس پہ تو یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ اور سر ایک اس میں یہ بھی بات ہے کہ جیسے کہ سر ریکوری کی بات ہے، ریکوری کے لیے ٹائم چاہیے. سر ان کے پاس ڈیڈلی ویپن جیسے اسلحہ پسٹل وغیرہ ان سے برآمد ہوئے ہیں تو سر اس کی ریکوری کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے کہ ہم اس کو پروو کر سکیں. تو اس میں ان کو بیل نہیں دینی چاہیے تب تک جب تک کہ وہ ہم اپنا چیزیں ریکور نہ کرا دیں. اور گراؤنڈ اور سر اس میں جیسے کہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ اس FIR میں سر جیسے کہ انہوں نے للکارنے والی بات کی تھی کہ ان کو یہ جانے نہ پائے. سر یہ بھی ایک نان ویریبل اوفینس اس میں واضح طور پر انہوں نے بول دیا ہے کہ مطلب ان کو تھریٹن کیا گیا ہے کہ ان کو پرویز نے یہ کہا کہ جا رہے ہیں ایسے ہی. جی سر تو ان میں جو بولا تو سر ویسے نہیں ویسے ٹائم میں ان کو بیل جو ہے وہ گرانٹ نہ کی جائے اور ہمیں ریکوری کے لیے جو ہے ٹائم ہم ریکوری اگر ان سے وہ آپ کہتی ہیں کہ آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے ان کی اریسٹ چاہیے جی سر تاکہ آپ سے ریکوری ہو سکے. ٹھیک ہے جی. بیل لسٹ میں سے نیکسٹ جی. اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی FIR ہے تو کسی میں بیل لسٹ میں جو ہوتی ہے کسی میں ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں جب کوئی چیز جو ہے نا 50-50 کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے کہ آئدر وے کسی طرف بھی جا سکتی ہے تو وہاں پہ جو وکیل کی ایفیشنسی ہے نا وہ اس کو بینیفٹ وہاں پہ دیتی ہے. جب کورٹ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ آئدر یہ پارٹی ٹھیک ہے یا یہ پارٹی ٹھیک ہے اور اس کے درمیان میں ایک تو کلیئرلی نظر آتا ہے سامنے آفینسز میں کہ اس نے یہ آفینس کیا ہے تو وہ کورٹ پہلے سے FIR دیکھ کے کہتی ہے کہ اس کو بیل نہیں دیں گے.
تو جہاں پہ جو آپ نے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے، ججمنٹس لے کے جانی ہے ساتھ، آپ نے پراپر سیکشن ریفر کرنی ہے، اور جب اس طریقے سے آپ آرگو کریں گے تو ڈیفینیٹلی کورٹ کا ذہن جو ہے وہ اسی طرف جائے گا کہ یہ جو ایکیوز سائڈ ہے یا یہ ڈیفینس سائڈ ہے، یہ انہوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں یہ زیادہ اپروچیبل ہے. تو اس لیے ایک ہی کیس کا آپ نے دیکھا ہے کہ، اور یہ حقیقت میں ہوتا بھی ایسے ہے کہ جب آپ بہت اچھے طریقے سے، بہت سارے کیسز آتے ہیں ایسے ہیں جن کو لائرز اچھے طریقے سے بیان نہیں کر پاتے، اور وہ اس کی ان کی وجہ سے وہ، اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن میں مارجن ہوتا ہے کورٹ کو کہ آئدر وہ ڈیسائیڈ کرے، تو وہ پھر جو آپ کی ایفیشنسی ہے، جو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کیا ہوتا ہے، ججمنٹس پیش کی تھی، ان کا بینیفٹ ملتا ہے. جی اس کے ساتھ میں یہ اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ بین میں بھی گرانٹیڈ، تو اس ڈسکریشنری پاورز، یہی میں آپ کہتا ہوں کہ یہ جو ڈسکریشن ہے تو ایکسرسائز اس وقت ہوتی ہے، لیکن ایک تو پراما فیسائی نظر آتا ہے کہ اکرنس ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کیس میں پری ارسٹ بیل کے حوالے سے مارجن کم ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ ڈسکریشن آ جاتا ہے، برابر ہو جاتی ہے دونوں سائڈیں، تو پھر وہ جو ڈسکریشن ہے وہ جو اچھا پرفارم کرتا ہے اس کے آگے میں ہوتی ہے. جی سر. السلام علیکم سر. My name is Muhammad Azim and I'm here representing the accused. I will like to ask his court to grant the pre-arrest bail in this case on the ground that I am going to set for it. So, Your Honor, I will start by this incident. I will just summarize it if you want, or if you want, I may. Just no need for it. Just tell me the grounds. What are your grounds on which basis I can grant pre-arrest bail? Your Honor, first of all, I will say my affidavit. Then I'll say second, colorable exercise of power. And third, Is the police ki? No. Yeah, revenue department. By the revenue department. Okay. And third is that it's a case of further inquiry. Okay. These are my three grounds that I would like. Matter of ID, further inquiry and colorful exercise. Yes, colorful exercise of power. تو پولیس کی میرا فردی آپ کے ساتھ کیا ہے؟ Your Honor, it's actually of Tariq Mahmood Khan, the one who went there. Your Honor, actually there were some notices served allegedly, and there is further process. They could have summoned the accused, or they could have issued arrest warrants, available or non-available, whatever the case may be. They could have compelled for presence and asked for recovery. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ جاتے ہیں ایک بندے کو اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ رقم دینی ہے. یہ پتہ تو نہیں کہ وہاں سے اس کو گاڑی میں بٹھا کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. There has to be some process of law. نہیں, وہ تو پروسیس فالو کیا ہے نا. دیکھیں ان کو نوٹس دیا ہے, جو ریونیو جو ریکوری ہوتی ہے وہ ایز پر لینڈ ریونیو ایکٹ ہوتی ہے, اور وہ کلیکٹر آرڈر کرتا ہے اس بندے کے اریسٹ کا. وہ آرڈر تھا پراپر, اگر ریکوری نہیں دیتا تو اریسٹ ہوتا ہے. یہ تو چیزیں ہوئی ہیں پراپر. اصل تو اکرنس ہے کہ جب آپ نے پیسے دے نہ دیں, یہ تو کیس ہی نہیں ہے نا. یہاں پہ کرمنل کیس ہے کہ جو آپ نے ان کو مارا ہے, ان کے اوپر فائرنگ کیا, ان کو تھریٹ کیا ہے, ان کی گاڑیاں توڑی. یہ ٹوٹل کیس ہے. Your Honor, as far as مارنا یا فائرنگ کرنا یا گاڑیاں توڑنا is concerned, Your Honor, it's physically impossible کہ سیدھی فائرنگ مسلسل کی جائے اور 2 دفعہ کی جائے, and there is no dent in car from a bullet fire, and there is no person injured from a bullet fire. کہ سیدھی فائرنگ, it's not like ہوائی فائرنگ کی ہے یا زمین پہ یا ٹائر پہ. they are saying کہ سیدھی فائرنگ کی ہے. اور اگر آپ نشانے ٹھیک نہیں ہوں گے نا. Your Honor, someone کہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کا نہیں ہو, 2 کا نہیں ہو, 15-16 بندوں کے نشانے ٹھیک نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں آپ میں سے کوئی بندہ شکار کرتا ہے, آپ کرتے ہیں شکار, 1 منٹ ہے جو پہلے ان سے پوچھ لیں. تو کتنے, اگر آپ تیتر کا شکار کرتے ہیں, مرغابی کا شکار کرتے ہیں, تو کتنے ایک فائر سے روٹین میں آپ ایک مرغابی گراتے ہیں؟ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ایک پہلے باری میں آپ وہ شکار ہو جائے. نہیں ہو جاتا. تو میں تو ایک دفعہ گیا شکار میں, تو میرے پاس 3 ڈبے تھے, تو وہ خالی کر دیے. 3 ڈبے ہوتے ہیں میرے خیال میں 75 اس میں کارٹریجز ہوتے ہیں, تو ایک بھی نہیں ماری. تو اس طرح ہماری طرح والے ہوں گے نا, وہ ان سے نہیں لگتی ہوگی.
मेरा अंदर एक तीतर 6 इंच का होता है, एक बंदा तकरीबन 6 फुट का होता है। नहीं तो वो जो हमारा कार्ट्रिज है उसमें भी तो 300 वो पैलेट्स निकलते हैं, तो कोई ना कोई तो लगना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, बात ये नहीं। It's a 30 bore pistol according to the FI. हाँ तो 30 बोर पिस्टल का निशाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। Moving on, sir. So after that, I will go to the offences that have been alleged. So out of all of them, all of them are bailable except one, that is 379 theft, and it is the punishment for that is 3 years of imprisonment of either description or fine or both. So by its nature, it is non-prohibitory because there is fine and it's also lesser than 10 years. And in such cases, the grant of bail is ruled while refusal exception. जी बताएं जी। ग्राउंड तो उन्होंने सारे वो बताएं कि बेल तो बनती है, आप बताएं कि किस वजह से बेल ना दी जाए। My name is Mohammed Ali. सर सबसे पहले तो मैंने पार्टी को बताया कि मेलाफाइड इंटेंशन है। अगर कि मेलाफाइड इंटेंशन थी तो जो ये बंदे गए रिकवर करने तो वो अपने साथ कोई पुलिस ले जाते, कोई मतलब आर्मी वगैरह कोई भी ले जाते जो जो असले से लेस होते हैं। इन्होंने पहले प्रोसीजर कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद इन्होंने पहले समझ भेजी कि आपके पैसे रहते हैं रिकवर करने, आप कर लें। अगर जब टाइम बाद हुआ उसके बाद जाके इन्होंने वो खुद गए हैं अपने साथ, वो भी नायब तहसील दे गए हैं और नायब तहसीलदार साथ गए तो उन्होंने वहाँ पे आके रिस्पेक्टफुली कहा है कि आपने यहाँ पे भी बताया हुआ है, फायर में कहा हुआ कि आपके पैसे रहेंगे, आपने अपने पैसे रिकवर कर लें। उन्होंने पहले कहा कि मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं देना। जब उन्हें वहाँ से गिरफ्तार किया गया तो उसने एकदम वहाँ से कहा कि भाई उन्होंने उसे पता भी था क्योंकि उन्होंने पहले समझ भेजे थे। भेजने के बाद तो उन्हें पता था कि वहाँ से टीम आ रही है, तो उसी टाइम उसने अपने साथ बंदे भी थे जमा, उसी टाइम इकट्ठे किए थे बंदे जो कि असलह से लेस थे, उसके पास ईंटें थी। तब जब बंदे जब यहाँ से वो टीम गई तो तब उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज के बाद आज ये बच के जाने ना पाए, मतलब देखिए सीधा सीधा ये थ्रेट इंटिमिडेशन है, ये सीधा सीधा मतलब। और उसके बाद ये कहा जब गिरफ्तार हो गया उसके बाद पीछे से आते हैं, एक सरकारी मुलाजिमीन को वो पीछे से आके ट्रेस करके चेस करके फिर गाड़ी रोकते हैं। रोकने के बाद फिर वो अपनी पे गोलियां फायरिंग ओपन करते हैं, तो भी सीधी फायरिंग करते हैं। अब सीधी फायरिंग में आप अगर में किसी कोई बंदे किसी को गोली मारता है, थोड़ी सी उधर बैठो, मेरी तरफ अगर सर कोई बंदा किसी उधर तो मारी नहीं है तो ये ना इधर से किसी को सर कोई क्या कहते हैं कोई असला तान देता है सामने, मतलब ये लगे ना लगे इंटेंशन ये कि उसने मार देना है। नहीं तो जिस तरीके से इतनी फायरिंग आपने सीधी फायरिंग हुई तो किसी की गोली तो किसी जगह पे लगनी चाहिए, ना किसी गाड़ी को हिट हुई है ना किसी बंदे को हिट हुआ है। ये सर अगर सामने बंदे फायरिंग कर रहे हैं, अब ये मेरा ये फर्क नहीं बनता ना कि लड़की से हार भाई मुझे मारो, मतलब मैं छुप सकता हूँ, इधर उधर भाग सकता हूँ, जो मेरी अकल है तो मैं इधर उधर शायद मैं भाग गया हूँगा, मैं इधर छुप गया हूँगा, तब मगर मेरी गाड़ी को तो नुकसान पहुँचा है, गाड़ी को तो नुकसान पहुँचा है, क्योंकि मेरे पास पूरा एविडेंस है। उसके बाद सर इन्होंने किए सर एक सरकारी मुलाजिमीन को नायब तहसीलदार और दूसरे जो अपनी ड्यूटी दे रहे थे उन्हें रॉन्ग पे कंफाइन किया। मुलाजिमीन वो अपने मेला फाइल ले जाते तो पुलिस लेके जाते, उन्होंने मतलब अपने साथ वो लेके गए हैं, साथ ही मतलब घरते गए, कुछ अपने साथ लेके गए ही नहीं है, ये मेला फाइल इंटेंशन है ही नहीं सर। ये इन्होंने सीधा सीधा सर सरकार को कानून को अपने हाथ में लिया है, इसमें सर कोई भी गुंजाइश नहीं है कि इन्हें बेल मिले। तो 3 years punishment है, ये भी ऑफेंस है ध्यान में। ये सर 379 सर रॉन्ग असेंबली यही है सर, रॉन्ग असेंबली तो बेल सो सर 379 सर ये एक ही ऑफेंस है 379 उसमें 3 years punishment है, तो कैसे उनकी बेल हम डिसमिस कर दें, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो फर्दर इंक्वायरी की भी बातें हैं, इस तरह से चीज़ें सर फर्दर इंक्वायरी तक चूँकि सर ये उन्होंने ऐसे बंदे अपने पास रखे हैं सर जो इसके एक उनको सब कभी भी कुछ कर सकते हैं। तब तक तो ज़ाहिर है आपके दोस्त रिश्तेदार ज़ाहिर आपको जब मुश्किल में देखते हैं तो कुछ करते ही हैं सर। फिर आप जो भी करें दोस्ती में जो दोस्ती नभाए किसी को कत्ल भी करें वो ठीक तो नहीं ना सर, नहीं कत्ल हुआ तो नहीं है, जो भी सर जिस तरह भी दोस्ती को मतलब दोस्ती निभाए रिश्तेदारी निभाए जो भी निभाए कानून हमने तो देखे ना
ادھر جو سیکشن لکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 337 میں ہم 302 کی پنشمنٹ کسی کو دے دیں. تو جو پرنسپل آف بیل ہیں, بیل کی جو اپریسیشن ہے بیل کے, وہ اسی گراؤنڈ کے اوپر ہوگی. پراپرٹی کلاز ہے, نان پراپرٹی کلاز ہے, اوفینس کی پنشمنٹ کتنی ہے. تو 3 ایئرس پنشمنٹ ہے, 3 ایئرس پنشمنٹ میں تو ظاہر ہے کہ مجھے کوئی بیل گرانٹ نہ کرے تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے. وہ تو ہے مگر 79 بھی ہے سر اس میں. وہی 379 ہی ہے نا, وہ 3 ایئرس پنشمنٹ پر آفینس. تو کیا اب تو موبائل کر گر گیا ہو جس میں سینہ نہ ہی ہو. ہاں یہ بھی گراؤنڈ ہے کہ اس پہ اور فائن بھی ہے, تو ڈیفینیٹلی کیا پتا الٹیمیٹلی اس کو سزا ہوگی نا. ٹھیک ہے جی, بیل کنفرم ہے. آپ دونوں نے بہت اچھا حل کیا. میم آپ آئے نا, آ جاؤ آ جاؤ. اس کے بعد عبداللہ آپ نے آنا ہے. جی مروت صاحب گراؤنڈ بتائیں, کیا گراؤنڈ ہے, کیوں بیچ دیں. First of all, to seeing this FIR, this first information report, there is a mala fide, there is a bad intention. Because this man, these all government officials, they put the connivance with each other. They planned a program, they have made some of them envisaged a plan to trap this person. And they, because of their positions, this is also a crime for a government official if he is abusing his position and نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ابیوز کیا ہے, تو ان کی تو ڈیوٹی تھی کہ جا کے ریکوری کرنا. ان کا کلیکٹر کا آرڈر ہوگا اور نوٹس دیا ہے. These notices and these things, these all turning coincidences. We knew that okay, this is now there is a now we have some pretense to go and score some personal vendetta because of some altercation. They had there was a reason that there was places that these two persons quarreled with each other before the people, before the public. So that's why they had some sort of a grudge against this person. So this grudge went into, and this thing, these notices and this money that he has to give to them has given them an apt contrivance, an apt pretense. And they knew that now we should go there and could do some damage to them. And the very same things are, if you see some these all laws and these all things, these are not for the government officials. This law doesn't defend the government officials. This law defends the accused. So that's why, sir, we and you, we are on the sides of the accused, the person who has been nominated in the FIR. We must see if there is any valid reason that this person should be stopped. I say, sir, there is no reason. This is all mala fide, and these all are, except one, they are all bailable offences, and one that comes into the non-prohibitory, sir. The one thing is now, sir, you can say that they have taken these things from him, they have snatched their mobile phones, they have taken their this thing and that thing. The reason is, sir, this all thing, the person that came to me and said to me, this very person that has been nominated in this FIR, have told me, you see this, he has got my assistant a little bit late. Otherwise, I would have gone into this umbrella section of 561A, and I would have applied for the punishment of an FIR. Because there is no certain reason, no substantial reason. کیا ہوا ہے؟ Sir, ہوئی ہے punishment یا نہیں ہوئی؟ no, sir, I didn't apply for that. اچھا apply نہیں کیا. Because he came late to me. And he had come to me quickly. Before that, I would have questioned, and the case wouldn't have been towards you, sir. You were an esteemed court, sir. So that's why. And the second thing, the third thing is that these all things, this is not juxtaposition, these are not all conjecture, sir. They have opened fire and there have been so many fires. And this 24 pistol has just 9 bullets, sir. No, sir. In chamber, it is a magazine. تو کتنی نو ہونی چاہیے؟ Because this is 34 pistol. Okay, sir.
they are saying that this man had some sort of a very good program for us. Had this man having a very good program for them, so there would have been some very a big firing. There would have been a very big escalation. There is no such thing. And in this such kind of an escalation that you are putting in vendetta, there should have been some grave hearts to one another. There is no such thing. یہ تو کہتے ہیں کچھ وہی ہیں میگا فیڈی آپ کی ہے ہمارے پاس اتنا سورسز ہی نہیں ہے کہ ہم This is the very simple person. He was not absent at that time. You see, this person was totally absent, and I can put to you that he was not there at that time at that place. He was somewhere else. ہاں یہ نیا گراؤنڈ آ گیا جی کہ وہ تو کسی اور جگہ پہ تھا بتائیں جی کیا گراؤنڈ ہے کیا اسٹیشن سر دس از فریحہ جولی اگر یہ ایف آئی آر جو ہے یا نوٹس ہے تو جب اس کو پہلے نوٹسز جاری کیے تو اس نے ان نوٹسز پہ اپنے ڈیوز کلیئر کیے نوٹسز جاری ہونے کے بعد جو پبلک سرونٹ تھا اس کے لیے ڈیوز کلیکٹ کرنے گئے اس کے بعد جب وہ ڈیوز کلیکٹ کرنے گیا تو اس نے ریزسٹ کیا ایون ریزسٹ کرنے کے بعد اس نے کرمنل ایکٹس پرفارم کیے جس میں 337 جو کہ اس نے پبلک سرونٹ کو ہرٹ کیا بائی تھرو نیگلیجنٹ ایکٹ 379 میں اس نے تھیفٹ کمٹ کیا جو کہ ان کے سیل فون وغیرہ جو ہے ان کو قبضہ کر دیا 427 میں اس نے مسچیف کمٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے obstruction کی پبلک سرونٹ کے ایکٹس کو پرفارم کرنے کے دوران اور اس کے ساتھ 506 میں انہوں نے کرمنل انٹیمیڈیشن کی 342 میں انہوں نے ایون جب وہ اپنے ایکشنز کو پرفارم کر رہے تھے پبلک سرونٹس تو ان کو رانگفلی کنفائن کیا جس کو میں آگے مزید وضاحت کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ 148 کے اندر انہوں نے رائٹنگ کمٹ کی یعنی کہ انہوں نے ڈیڈلی ویپنس کو کیری کیا اب انہوں نے سیدھی فائرنگ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کے ملازمین تھے ان سے موبائل وغیرہ چھین لیا اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت خوف و ہراس پھیلیا جس کو پبلک ٹرانکویلٹی بھی کہیں گے یا کہ اوور آل پبلک ویلفیئر کے لیے بھی انہوں نے خوف و ہراس پھیلا دیا اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس دوران اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار صاحب موقع پر موجود تھے تو یہاں سے یہ چیز واضح ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈائریکٹ آئی وٹنسز بھی ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ جو میں نے اوپر کرمنل آفینس بتایا تھا کرمنل انٹیمیڈیشن کا یہاں پہ لکھا گیا مار دینے کی دھمکیاں دے کر اور دہشت گردی کا مظاہرہ کر تو یہ اس آفینس کو واضح کرتا ہے ان چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ اس کے اندر جو ایکیوزڈ ہیں سوری یہ جو ایف آئی آر ہے یہ میلا فائلی جو ہے وہ نہیں ہے لائک اس کے اندر ایکیوز کو صحیح طور پر نامینیٹ کیا گیا ہے اب بات بچی کوئی نہیں ہے بتائیں آخری بات defendant doesn't put anything, something like prosecution. They just only said that they made another mistake. So I would say she's also not on this paper. The basic thing is here is written in this MFIR that the assistant commissioner came late. So there is no evidence. All are bailable offences. Secondly, one is non-bailable but non-prohibitory, sir. The third thing is this all stories are concocted. These are all erroneous. تو کیا آپ اس علاقے کے ایم پی اے ہیں یا کیا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے کوئی معاملہ یہ لوگ اس جگہ کے رہنے والے نہیں ہیں جسٹ یہ اسٹیٹ فنکشنریز ہیں انہوں نے غلطی کر لی تو غلطی کی سزا تو آپ نے ٹھیک دی ہے They should be given to the state functionaries. And there is also a law that is called right administrative. When the state functionaries make mistake or fault, the government should fill and really remedy to it. So that's why I would say. گورنمنٹ تو کر سکتی ہے نا آپ نے کس کیپیسٹی میں جا کے ان کو فائرنگ بھی کی ہے اور آگے سے No sir, I didn't do any firing because there is no any kind of an evidence. And sorry, Lieutenant Consul, you are argued very well, but please you have a dismissal. Thank you. آپ نے بہت اچھا دونوں نے
اور یہ جو کیس تھا اس میں تھوڑا سا مجھے پریشانی ہو گئی تھی کہ دونوں نے چالو کر دیا تھا، تو وہ جو مارجن ہوتا ہے وہ جو ہے بالکل تھا کہ آپ آئے نا جی، آپ سے جو پوچھے اس میٹر میں سر ڈسمس ہوئی ہے، جی ڈسمس ہوئی ہے جی جی سر آن گراؤنڈ سر بس ڈیٹیل ججمنٹ چلو بحث مرضی کر لو ڈیمانڈ ہوگا تو پتا چلے گا نا موبائل آپ کے پاس ہے یا نہیں، کس طرح پتا چلے گا؟ پولیس کو بتائیں، پولیس کی سب تفتیش ایم پی کو ہے تو اچھا برآمد ہو رہا ہے، گاڑیاں تھوڑی ہیں آپ نے جھنڈے برآمد ہو رہے ہیں، تفتیش تو کرنے دینا، ہینڈل کریں پولیس کے سامنے، پولیس تفتیش کر کے نہ کر کے جی آپ کو اگر بھیجنا ہو عبداللہ آپ بتائیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ بتائیں ٹھیک ہے کہ کیا گراؤنڈ ہیں کہ بیل جو نہ کر سکے؟ مین گراؤنڈ یہی ہے کہ ہم ہماری کوئی شکاری نہیں ہے، جو پرانا تعلق تو ہے، دشمنی تو ہے، ہم اپنا ایک اسٹیٹ فنکشن کیری آؤٹ کرنے آئے تھے، وہ ہم نے کیا، انہوں نے آگے سے شو کی، انہوں نے کیوں کی یہ نہیں پتہ ہے، اور انویسٹیگیشن پتہ چلے گا، جس سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ریکوری ہم نے کرنی ہے، پسٹل کرنی ہے، ڈنڈے جو بھی ہیں وہ بھی ہم نے کرنی ہے، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ریمانڈ لیا جائے تاکہ ہم ابھی تو بیل دیتے ہیں یا نہیں دیتے نا، ریمانڈ تو بعد کی بات ہے نا، تو ٹرائل کورٹ دیکھے گی، تو یہی گراؤنڈ ہے بس تو بھی ہے، اس کے علاوہ چلو آپ اس طرح کرو، یہ ہوگی یہ تو بیل ہوگی ہے، ڈسمس ہوگی، آپ نے تو کوئی بات مجھے بتائی نہیں ہے، آپ اب ادھر آؤ، آپ بتاؤ کہ جو ادھر جاری کیا وہ ادھر بتاؤ، چلو میرے پاس دو ججمنٹ ہیں، ایک سندھ ہائی کورٹ کی ہے، جی کیا ججمنٹ ہے بتائیں، سپریم کورٹ کی ہے، کورٹ کا جس میں انہوں نے جسٹس ارشاد علی شاہ نے کہا ہے سندھ ہائی کورٹ میں کہ in any case where further inquiry is جہاں پہ آپ پریزنٹ کیس میں ہم دیکھیں ایف آئی آر میں اتنا کوئی کلیئرٹی نہیں مل رہی، مطلب خدا باہر نکلا شبہ والی بات ہے، کہہ رہے ہیں 15 لوگوں نے گولیاں ماری ہیں، مطلب کسی کو بھی نہیں، انٹرویو کوئی بھی نہیں ہوا، تو جس کیس میں فردر انکوائری ہوگی اس کیس میں آپ بیل موسٹ پروبیبلی گرانٹ کر دیتے ہیں، 99% آف کیس میں بیل گرانٹ ہوتی ہے، اور تھریٹس اور وہ والی بات ہے نہیں، جس طرح ہم نے بڑے اپلیکیشن دیکھا تھریٹس کے بعد بھی آپ نے بیل تو مل ہی جاتی ہے، تو انٹینشن بیسیکلی صاحب جو وکیل تھے تو اس لیے ان کا جو کیس تھا اس کیس کو اس کے ساتھ نہ جڑے، اور وہ کیس تھا ریکارڈیڈ کیس تھا، وہ تو ٹی وی میں چل رہا تھا، اس میں تھریٹ تو ظاہر ہے جو تھی تو ظاہر ہے ان کی بیل تو ہونی تھی، تو اس کیس میں بتائیں کہ یہ تو لکھا ہوا ہے، اسلحہ بھی ہے، فائل بھی ہے، تھریٹس بھی ہیں، پھر موبائل بھی چھینا ہے، اور پھر آپ کی ان کے ساتھ کو میلا پارٹی بھی نہیں ہے، یہ اسٹیٹ فنکشنریز ہیں، آپ پرائیویٹ آدمی ہیں، ایک تو آپ نے اسٹیٹ کی ریکوری نہیں کی، اوپر سے مارا بھی ہے ان کو، گاڑیاں توڑ دی ہیں، تو اس طرح تو اگر اس طرح چھوڑ دیں ان لوگوں کو چھوڑ دیں تو یہ تو انکریج ہوں گے، اور پھر یہ تو ان کا روز کا کام ہوگا، جس کو مرضی روک کے تو مار کے تو اس طرح کے ایکٹ کو بالکل انکریج نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے میں کہتا ہوں بیل خارج کرتے ہیں، اریسٹ ہوں، نہیں اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیٹ کو لگتا ہے کہ ہم نے کوئی اپنی اتھارٹی کو یوز کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کی ہے، ہم بیل بانڈ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کورٹ میں پیش ہوں گے، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کارروائی سے بھاگنے کے لیے نہیں آئے، ہم کارروائی میں شامل تفتیش آپ سرنڈر کر لیں جی، تو موبائل آپ نے بھی سنبھالنا تھا نا، تو آپ کے موبائل کی یہ ذمہ دار ہے کہ سنبھال کے رکھتے، کہیں سے لڑائی جھگڑے میں موبائل تو گر جاتے ہیں، روٹین میں ہوتا ہے،
हमारे 15 स्टाफ के पास। یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، پر اب کیا کریں؟ تحصیلدار صاحب ادھر جا کے مار کھا کے آ گئے. چلو خیر ہے، ٹرائل کورٹ میں اپروو کر دیں، پھر آپ بھیج دیتے ہیں. اور کوئی جی؟ وعلیکم السلام. دیکھ لیں آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خوب تیاری کی دیکھ لیں. ایک منٹ آپ ٹھہر دیں، آپ ادھر آ جائیں، نزدیک آ جائیں. جی بتائیں جی، کیا گراؤنڈ ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اویس خان. آپ پرویز کی طرف سے؟ جی سر. ویسا بتائیں جی، کیا گراؤنڈ ہے، کیوں بیل دیں آپ کو؟ یور آنر، سب سے پہلے FIR کے کانٹیکٹ میں جو ڈیٹ مینشن ہے لیکن ٹائمنگ مینشن نہیں ہے، اور جو ہوا رجسٹرڈ ہوا تو اس کی 6:35 PM. تو سب سے پہلے یہ ہوا کس ٹائم ہوا؟ صبح کے ٹائم ہوا، دوپہر کو ہوا، مطلب شام کو ہوا؟ تو سب سے پہلے تو یہ ان کے آپ ٹھیک ہے. اور دوسری جو 8 آفینسز مینشن تھے، مطلب کہ جو ان کو نظر آیا ساری ڈال دی، اس میں سے 6 offenses جو ہے نا وہ تو بیل کرتے ہیں ایز اے میٹر آف رائٹ. 2 offenses جس میں 379 اور 506. 379 جو کلاس اے میں فال کرتی ہے اس کی پنشمنٹ 5 years up to 5 years. یہ جو موبائل فون چھینا گیا 103 years. اور دوسرا یہ کہ موبائل فون کا جو ماڈل اور کوئی کلر بھی نہیں مینشن کیا گیا ہے. تو جو جتنے بندے لوگ گئے تھے ان میں سے کتنے بندوں کو موبائل چھینا گیا؟ ایک بندے کو چھینا گیا، دوسرے لوگوں سے کیوں نہیں چھینا گیا؟ اور دوسری بات اس کا ہی آئی فون ہوگا نا یار، باقی غریبوں کے پاس نہیں ہوگا. اور دوسری جو 506 اس میں بھی جو ہے نا یہ موبائل ہونا چاہیے پٹواری کا. کس کا موبائل چھینا ہے انہوں نے؟ آپ ذرا یہ دیکھ لیں کس کا موبائل ہے. یار ہے نا آپ کے پاس؟ یہ میں آپ سے پوچھنا. چلیں آگے بتائیں. جی وہ پٹواری نہیں دیا ہوگا نا. اور 506 میں اس میں بھی پنشمنٹ اپ ٹو 2 years جو کیونکہ کوئی فیکٹ کاز نہیں ہوا ان کی جو اکیوز ہے ان کی طرف سے، تو اس میں بھی نان پروہیبٹری میں کلاس میں فال کرتا ہے ایسے ہی. تو اس میں بھی بن جاتا ہے کہ ایز اے میٹر آف ایک ہی نان بیل والا offense ہے. جی سر. تو موبائل دے دیں تو بیل دے دیتے ہیں آپ. تو موبائل اور میٹر آف فردر انکوائری موبائل مطلب کہ آپ موبائل دے دیں، ریکوری کروا دیں، بیل دے دیں. ہزار موبائل نہیں 1000 نہ دیں، فی الحال ایک جو نام لگے وہ والا موبائل ہمارے پاس نہیں ہے. وہ موبائل تو دے تو بیل لے لیں. وہ ہمارے پاس ہے نہیں سر. تو آپ اس کا مطلب ہے سرکار کے خزانے میں آپ نے 6000 میں جمع کرایا، ان کو 1000 موبائل دینے کے لیے آپ تیار ہیں. اور دوسری بات تو آپ کو تو شامل تفتیش بھی ہونا چاہیے، آپ کو ریمانڈ بھی ملنا چاہیے جو میرے تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائے نا. لائن نمبر 5 میں کہہ رہے ہیں کہ ادائیگی سے انکار کر دیا، جس کو اس کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھا لیا گیا. تو گاڑی میں جب پکڑ کر بٹھا لیا گیا تو اس نے کس طرح اپنے جو ہے نا دوسرے 15-16 بندوں کو جو ہے نا وہ بلا لیا جب آواز دی ہے نا اس نے کسٹڈی میں بندہ نہیں، اس نے آواز دی ہے نا تو منہ تو نہیں بند کرنا اس جو ہے نا للکارا ہوگا. للکارا ہے، پھر کیا ہے انہوں نے گاڑیاں توڑی ہیں، فائرنگ کیا ہے، بڑا آفینس اتنا زیادہ تو یہ واقعہ ہوا ہے. سر اس کے FIR کے کنٹینٹ میں ابھی جو ہے نا انکوائری ہونی ہے، فردر انکوائری، جس پہ یہ مطلب کہ اگر ثابت ہوتا ہے تو تب جا کے جو ہے نا یہ ایلیجڈ ایکیوزڈ ہے ان کو ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی تو یہی کہیں گے پروسیکیوشن بھی کہ ٹھیک ہے ان کو گرفتار ہونے دے، تو ثابت ہو جائے گا تو کورٹ ان کو ڈسچارج کر دے گی، پولیس چھوڑ دے گی. اگر نہیں ثابت، اگر ان کے پروو ہوتا ہے تو پھر آگے جو ہے وہ پروسیڈنگ. اگر ثابت نہیں ہوتا فریڈم جو ہے نا اس بندے کی کرٹیل ہو جائے گی. فریڈم از مطلب کہ اس کی جو ہاں جی رائٹ ہے. میم بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ سب سے پہلے سر انہوں نے ٹائمنگز کی بات کی تو وہ مینشن ہوا ہے اور وہ صبح کا واقعہ ہے اور اگلے دن وہ 6:35 PM ساتھ لکھا ہوا ہے اور AM بھی لکھا ہوا ہے، تو ٹائم مینشن ہوا ہے. FIR پراپرلی لانچ ہوئی بھی ہے اور وہ ڈے ٹائم میں ہوئی بھی ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے نہیں تھے یا وہ انہوں نے صحیح بندوں کو آگے کیا ہے نومینیٹ، کیونکہ وہ ڈے ٹائم کی FIR رات کی نہیں تھی، ہم نے دیکھا ہوا تھا.
اس کے بعد سر جو پوائنٹ ہے کہ میلا فائل کی تو بات ہو نہیں سکتی. ایک گورنمنٹ اگر کوئی بندہ آ رہا ہے تو اس کی آپ کے ساتھ کسی گاؤں میں جا کے آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. اگر وہ آپ کے گاؤں کا ہو جاننے والا ہو تب بھی کوئی بات بن سکتی ہے. کوئی آپ کے پاس تھانے سے جا رہا ہے اس کی آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی. ان کو جو ملتی ہے کچھ بھی کہ آپ نے آگے جا کے یہ کرنا ہے وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کو اوپر سے ملتا ہے. جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. جی. اس کے بعد سے جو ریکوریز ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فائرنگ نہیں کی, گاڑیاں ان کی خراب ہوئی ہے, ایم ٹیز ریکور ہوئی ہے, وہ سارا کچھ ہوا ہوا ہے. وہ تو بات ان کی یہ ہے ہی نہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد بندوں کو ایسے اگر ان کے پاس 15-16 بندے تھے, ان کے پاس اسلحہ تھا, تو اس کا کیا مطلب وہ اتنا شریف نہیں تھا. اس کے پاس اگر اتنا گروپ تھا لوگوں کا تو وہ شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو صرف للکارا مارنا کہ آپ بچ کے نہ جانا پائے اور ڈیویج جو لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ ایسے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اتنے بندے موجود ہیں اور وہ بھی اسلحہ کے ساتھ, تو آپ اتنے شریف تو نہیں نہ ہو سکتے. اور اس کے بعد سر لاسٹلی یہی ہے کہ وہ فون, موبائل فون انہوں نے کیسے ٹائپ کر لیا ہوا ہے. یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ایکسپلین کریں آپ. آپ کے پاس ایک للکارے میں اتنے بندے موجود تھے, 15 بندے ہیں اسلحے کے ساتھ کیا گئے, پھر تو آپ واقعی بڑے خطرناک آدمی ہیں. وہ تو لیا تو اس کے بعد مار بھی کھائی ہے نا. ایک منٹ دیکھیں بات اس طرح ایک پورا اس کو پہلے بولیں گے, وہ جب ختم کر کے تو پھر آپ نے تو یہ جو اس کا جو گراؤنڈ ہے یہ تو بڑا ویلڈ گراؤنڈ ہے کہ جو بندہ ایک آواز میں 15-20 بندے بلا سکتا ہے اور اسلحے سے لیس ہے, انہوں نے فائرنگ کی ہے, ایم ٹیز برآمد ہوئی ہیں جو انہوں نے اسپیسیفکلی کہا ہے, اور اسپیسیفکلی اس کو نومینیٹ بھی کیا ہے, تو اس کو بیل پری ارسٹ بیل اس کو کیسے کوئی ججمنٹ لے کے آپ تو آپ کا تو دل ہی نہیں ہے کہ آپ کے کلائنٹ کی بیل ہو. تو کامن انٹینشن پہ تو اگر ہم جائیں تو اگر 15-16 بندوں کو اور بعد میں بلا کے جو ہے نا اٹیک کروانے کی آرڈر دیتے ہیں تو اس سے پہلے کیوں نہیں دے سکے کہ جب ان کو اریسٹ کیا گیا, ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا, جب سب لوگ ان کے ساتھ تھے جو تحصیلدار صاحب اپنا عمل لے کر گئے تھے, تو ان کی موجودگی میں مطلب ان کی کسٹڈی میں اتنے اس کے بعد اتنی جو ہے نا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جب وہ ادھر پہنچے اس کو پکڑ کے بٹھایا گاڑی میں تو اس نے آواز دیا, 15 بندے آ گئے, ان کو مارا بھی ہے, سارا کچھ کیا ہے. اگر ان کو پتہ نہیں بھی تھا تو اس کو جو ہے نا مطلب کہ اتنی آسانی سے 15 انویسٹیگیشن تو ہونے دینا جی, انویسٹیگیشن ہوگی تو تب بھی پھر ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ فردر انکوائری ہے سر کائنڈلی نہیں, فردر انویسٹیگیشن اریسٹ ہوگی تو ریکوریز ہوں گی. موبائل وہ تحصیلدار صاحب کو کسی نے دیا ہوگا گیٹ شفٹ, وہ آپ لے کے چلے گئے, آئی فون تھا. موبائل کے کنٹینٹ تو میں نے وہ کنٹیسٹ کر دی کہ موبائل کا نہ کوئی کلر مینشن ہے, نہ کوئی ماڈل مینشن ہے, یا کوئی آئی ہے, کوئی اور چیز نہیں. موبائل چھین کر جو ہے نا ہمیں وہ کمال بنا لیں, تو اس طرح تو چیزیں رن نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ ایف آئی آر کی کانٹینٹ نہیں, اس میں لکھا ہوتا کہ آئی فون 16 ہے, تو آپ کہتے جی اس کا پھر آپ بتائیں وہ کس کلر کا ہے, کس سے اس نے گفٹ لیا, اور کہانیاں شروع کر دیتے آپ. بس یہ تو کہانیاں ڈالنی ہوتی ٹھیک ہے جی, بیل لسٹ میں جائے, اس طرح کہانیاں ادھر نہیں چلتی, ادھر آپ نے فیکٹس کے ساتھ بات کرنی ہے. اور دیکھیں یہ دونوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, اور خاص طور پر یہ کہ میں نے دونوں سے کوشچن زیادہ کیے. تو لیکن جب آپ کو کوئی انٹرپٹ کرتا ہے نا تو بعض بات بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کون سی بات کرنی ہے. تو اس لیے جو آپ پیج کے اوپر بریف لکھ کے لانا کسی بھی کیس کے لیے ضروری ہے, وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اپنا بریف آفس میں بیٹھ کے جب شام کو آپ نے یہ بیل تیار کرنی ہے تو پورا بریف بنائیں. کیا کیا اس میں ایکیوز ہیں. سب سے پہلے یہ جو سارے زیادہ تر بندوں نے آ کے ٹائم کا بتایا کہ اکرنس کا ٹائم کیا ہے, رپورٹنگ ٹائم کیا ہے. اس میں ایکیوز ایک سائڈ پہ آپ نے لکھنے ہیں کہ یہ 5 ایکیوز ہیں, ایک سائڈ کے اوپر آپ نے وٹنسز لکھنے ہیں کہ یہ 5 وٹنسز ہیں. پھر ریکوری کیا ہونی ہے, چیزیں کون سی استعمال ہوئی ہیں, کس ایکیوز کے پاس کون سا ویپن تھا, اگر کلیریفائی ہوا ہوا ہے ایف میں کہ اس نے ڈیٹا اٹھایا تھا, اس نے گن, تو وہ کلیئر کرنا ہے. آپ کے بریف کے اوپر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, تاکہ جب آپ سے کوشچن کیا جائے گی کہ ہاں پرویز کے پاس کون سی گن تھی, تو آپ نے بتانا ہے جی 34 تھا. ایم ٹیز کون سی برآمد ہوئی ہیں, تو پروسیکیوشن نے بتانا ہے جی کہ ادھر سے 34 کی ایم ٹیز برآمد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے پاس گن تھی اسی کے ریلیٹڈ ایم ٹیز برآمد ہوئی ہیں. تو باقیوں کی بیل ہو نہ ہو اس کی تو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے وہی گن اس کے پاس ہم نے دیکھی ہے جس کی ایم ٹیز ادھر سے برآمد ہے.
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے بریف میں پراپرلی لے کے کسی کورٹ میں جانا ہے، اور پھر کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ ہر ایک پراپوزیشن کے اوپر کوئی 1-2 ججمنٹس آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ جب آپ ججمنٹ پڑھتے ہیں تو آپ کے جو آرگومنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، ادھر 2-3 بندوں نے آ کے خالی ججمنٹ ہی سنا دی ہے، تو وہ تو ججمنٹس ہی تو آپ کے آرگومنٹس ہونے چاہیے، تاکہ جب کورٹ دیکھے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ ساری اس کی ججمنٹ میں لکھی ہے، اور یہ کیس اور یہ ججمنٹ جو ہے تقریباً آپس میں ایگزیکٹلی میچ کرتا ہے، تو اس کا ڈیسیژن بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے جب بھی کورٹ میں جائیں تو یہ ساری لے کے جائیں۔ تھینک یو۔ آپ آئے نا جی دونوں، اس درمیان میں 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی۔ سوال پوچھنا جی پوچھیں۔ سر، جب بھی کوئی اریسٹ وارنٹ ایشو ہوتے ہیں سر، تو اریسٹ کرنے کون جاتے ہیں؟ پولیس۔ ریونیو آفیسر کو جاتے ہیں۔ پھر سر یار ریونیو آفیسر، دیکھیں کلیکٹر جو ہے نا، ریونیو آفیسر نہیں وہ تو ڈائریکشن ہے نا، کلیکٹر کورٹ کسی کو بھی ڈائریکٹ کر سکتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اریسٹ کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ بھی کسی کو اریسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کورٹ آپ کو ڈائریکشن دے تو آپ پابند ہیں کہ اس کی ڈائریکشن پہ اپلائی کریں۔ تو وہ تو ریونیو کا سٹاف تھا، تو ریونیو کا سٹاف چونکہ آپ جو پنجاب کے لوگ رہنے والے ہیں ان کو شاید اس بات کا اندازہ ہو کہ وہاں پہ وہ جو مختلف قسم کی ریونیو کی ٹیکسز ہیں جو کہ ریکوری اسی طرح ہوتی ہے، وہ پٹواری جا کے تحصیلدار جا کے وہ ریکور کرتا ہے، اگر کوئی بندہ ریفیوز کرتا ہے تو وہ اس کو اریسٹ کر سکتا ہے، اور ادروائز بھی آپ کی جتنی بھی ریکوریز ہیں تو وہ لینڈ ریونیو، اگر کسی جگہ پہ کوئی میکنزم نہیں دیا گیا تو اس کی ریکوری ہوتی ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت۔ تو وہ کلیکٹر جو ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس بندے کی پراپرٹی سیز کر دیں، اس کو گرفتار کریں یا جو بھی کریں، تو اس کا پروسیس یہی ہے۔ جی بتائیں۔ جی جی چھوٹی موٹی چوری جائز ہے، چھوٹی موٹی چوری تو جائز نہیں ہے، بٹ ہمیں آ کر یہ انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اماؤنٹ کا تو ایشو ہی ہے نا، کیس تو لڑائی جھگڑے کا ہے، اماؤنٹ والی بات تو ادھر رائے دینا، جب انہوں نے اماؤنٹ میں تو کوئی سیکشن نہیں لگے گی، سیکشن آپ کے اوپر کیا لگی ہے کہ آپ نے مارا ہے، آپ نے فائرنگ کی ہے، موبائل چھینا ہے، آئی فون تھا 16، اور تحصیلدار صاحب کو کسی نے گفٹ کیا ہوگا، تو یہ سارے سیکشن سے ہمیں انٹیمیڈیٹ، ہم غریب بندے ہیں، ہمیں انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے یہ سیکشن بتا رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے نہیں تو غریب بندوں کے پاس اتنا اسلحہ کدھر سے آیا؟ آج کل اتنا مہنگا اسلحہ، کلیم کر رہے ہیں نا کہ وہ اپلائی ہمیں ایم ٹیز برآمد ہوئی ہے، فائرنگ ہوئی ہے تو ایم ٹیز آئی ہے، ایم ٹیز بھی وہ خود پھینکا ہے۔ نہیں سر، پر وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ملے ہوئے تھے سارے 15-16 لوگ ملے ہوئے تھے، وہ تو ایک انوسنٹ بندے کو انہوں نے پکڑے ہوئے دیکھا ہے، اینڈ دے ریئیکٹڈ ان اے وے۔ اوکے، آپ کی بات درست ہوگی، ان کی کیا آپ کے ساتھ میلا پیڈی ہے، آپ غریب آدمی ہیں، یہ تو سرکار ہے، ان کی تو ہر غریب آدمی سے ساتھ میلا پیڈی ہے۔ سرکار تو پروٹیکٹ کرتی ہے ہر غریب آدمی کو، کیسے وہ تو پروٹیکٹ نہیں کرتے، ہمارے پیچھے یہ دیکھیں نا لوگوں کو 2 کروڑ پہ چھوڑا ہوا ہے، تو وہ تو میلا پیڈی سامنے آ گئی۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ لوگوں کے ارگو پہ چھوڑنی ہے سرکار نے، آپ کے 6 آدمی پیچھے پڑ گئے ہیں، لیکن جو آپ نے مارا ہے وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے نا، یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں، تو میں نے پہلے بھی یہی بات کہی ہے کہ اتنے پیسوں کا اگر کیس ہو تو بیل گرانٹ کرنی چاہیے پیسوں کا، اگر یہاں پہ 406 کا کیس ہو 6000 روپے کا، لیکن یہاں پہ تو آپ نے 15 لوگ اسلحے کے ساتھ آئے ہیں، گاڑیاں توڑی ہیں سرکاری، شیر توڑے ہیں گاڑیوں کے، آپ نے فائرنگ کی ہے، موبائل چھین لی ہے۔ سر فائرنگ تو کسی کو لگتی نہیں ہے، لگنی چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ FIR میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھی فائرنگ کی ہے، وہ کسی کو نہیں لگی، وہ تو قسمت سے بچ وہ ہے، تو سرکار ہے، وہ تو فائرنگ ان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ریکوری تو وہ کہیں بھی ریکوری کر دیتے۔ آپ نے اپلیکیشن دیا ہے کہ انہوں نے ہمارے پر فائرنگ کی ہے؟ نہیں سر، وہ تو ٹائم نہیں ملا، بیل کے لیے آ رہے ہیں، وہ تو اریسٹ کر لیا ہمیں۔ اچھا، آپ آفٹر اریسٹ میں آئے ہیں، گرفتار ہیں آپ؟ جی بتائیں، یہ تو کہتے ہیں ناگرنس جو ہے بڑی چوری، تو ادھر جتنے بھی بڑی بڑی چور ہیں وہ تو سارے باہر ہیں۔ سر وہ تو
मेरे ख्याल में मतलब 6,000 को भी माफ नहीं करना चाहिए। मतलब चोर जो है छोटी चोरी से ही बड़ी चोरी करता है, फिर बाद में ट्रेनिंग होती है कि इनको इधर ही रोक लें, इधर ही रोक लें तो बेहतर है। अगर इसको छोड़ दिया तो फिर बाद में मतलब ये बड़ी चोरियां भी करेंगे। नहीं देखें, अब यहाँ पे चोरी का केस नहीं है, केस ये है कि इन्होंने आपके ऊपर फायरिंग की है, तो इनकी बेल क्यों खारिज की जाए? ऑफेंसेस जो है वो 379 के अलावा सारे अवेलेबल हैं। जी सर। ये ग्राउंड बताए ना क्या? सर 506 के अंदर जो 506 के अंदर 506 के अंदर जो है उन्होंने इंटिमिडेशन का सेक्शन बताया है, वो भी अप्लाई होता है। 503 के अंदर डेफिनेशन भी की हुई है इसके रिगार्डिंग, और 579 को भी हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। ठीक हो गया है, लेकिन अब आपने इनको गिरफ्तार करके क्या करना है? सर मैंने इसलिए गिरफ्तार करूंगी ताकि आगे ज्यादा चोरियां ना हो और ये नहीं रुक जाए। बात यह है कि अरेस्ट है इसलिए कि आपने इनसे रिकवरी करनी है। जो असला इस्तेमाल इन्होंने किया है, जो डंडे इस्तेमाल किए हैं और जो मोबाइल छीना है, ये 3 चीजें देखिए, इन्वेस्टिगेशन होगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि अकरेंस हुआ या नहीं हुआ। सेकेंडली इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट है कि जो चीज अकरेंस में इस्तेमाल हुई हो, किसी गाड़ी के साथ कोई अकरेंस है, एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ियां वो रिकवर होती हैं, मार पीट कुटाई हुई है तो असला इस्तेमाल होता है तो वो रिकवर होता है, डंडे रिकवर होते हैं। तो आपने इनको अरेस्ट क्यों करना है आप बताएं? सर उस वक्त इनके पास असला मौजूद था और ये लिखा हुआ है FIR में, और वो मतलब उस टाइम पे मतलब पकड़ा भी गया, मतलब आए सॉरी सर आई वाज नॉट प्रेजेंट yesterday, so I've not even read the FIR and I am just saying it because I don't सर और दूसरा इनको नोटिस भी जारी किया गया था। इनकी बात सुनिए। और वो भी पनिशमेंट फाइन में हो सकती है, फाइन में जब इवेंचुअली हमें अरेस्ट किया ही ना जाए तो बेल तो बनती है और वो सारे मेरे ख्याल में बेल इसलिए नहीं बनती क्योंकि इनको नोटिस भी जारी किया गया था, पहले से पता चल गया था। और बाकी ये 2 चीज़ें हैं कि छोटी चोरी मतलब चोरी को इस तरह वो नहीं करना चाहिए, बड़ी चोरी का केस नहीं है ना, केस होता है मारपीटाई है, फायरिंग का केस सारी चीजें हैं, तो फिर आपके पास कोई ग्राउंड है कि इनकी बेल खारिज कर? आप तो बिल्कुल पता नहीं सारे इस पार्टी में बैठे हुए हैं, आपको फिर यही वाली बात ही सारी करनी, वह चोरी माफ नहीं करनी। चोरी वो बताया नहीं कि ग्राउंड क्या है आपका, चोरी का केस ही नहीं है ये। ठीक है जी, आपकी बेल, इनका दिल ही नहीं है कि आपसे ये तफ्तीश करें, तो इसलिए दायरा अगर प्रोसिक्यूशन इंटरेस्टेड नहीं है तो हमें क्या जरूरत है आपका बेल खारिज करने। थैंक यू। पहले मैं उसकी तरफ से पेश हुआ था प्रोसिक्यूशन। नहीं अब कोई और बंदा इधर आया था को करने के लिए। हाँ जी आ जाए। प्रोसिक्यूशन साइड यही जा रहा है, समा को जा रहा है। जी सर बताएं, क्या नाम है आपका? सईदुल्लाह साहब, क्या ग्राउंड है? पहले नंबर पे ये कि कोई भी बंदा जो है 6,800 पुलियानी आप किधर के रहने वाले? बाद में लोग 6,800 मिल जाते, ये कसूर की FIR है, वहाँ पे तो 10 रुपए पे लोग फायरिंग कर देते हैं। ये बात आपका ग्राउंड इधर ही, जितनी गोलियां उन्होंने चलाई इतने पैसे ही नहीं बनते। हाँ ये ग्राउंड बिल्कुल आप, ये ग्राउंड आपका वैलिड है कि देखें अगर तो इतनी हमारे पास पैसे होते या इतनी फायरिंग हम करते तो इतने पैसे ही हमको दे देते, झगड़ा ही ना होता। दूसरा जो है ना टाइम जो है इसके लिए एक मिनट आप इधर होता, आप बताएं कि प्रोसिक्यूशन ये तो बाद में इन्होंने की है, बाकी ग्राउंड को रहने देंगे, जितना इस पे एक्सपेंस इन्होंने कर दिया, जिस तरह से FIR में लिखा है कि फायरिंग हुई है वो इतना कुछ हुआ है, तो इतनी फायरिंग को तो 3 लाख रुपए की तो गोलियां डाली हैं इसमें। अस्सलाम सर, मोहम्मद खिजर प्रोसिक्यूशन साइड। सर जो बेसिक ग्राउंड्स हैं वो ये है कि
नंबर 1 ये है कि खालिद सरकार में मुदाखलत इन्होंने की है और इनके पास जो गोलियां वो ठीक हो गया है। मैंने सवाल आपसे सिंपल ये पूछा है कि देखिए पूरा केस तो 3 लाख रुपए का केस सर, है। इनमें जो आमिर अयूब है और दूसरे जो इनके साथी हैं वो पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में प्रीवियसली ठीक हो गया, हिस्ट्री भी किया है, लेकिन ये जो केस था ये छोटा सा केस है, तो उतने केस में जितने पैसे तो अदरवाइज नहीं बनते थे जितनी कि इन्होंने हवाई फायरिंग कर दिया था। सर उसकी ये बात किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? बुनियादी तौर पर सर इनमें का आंसर ये शामिल हुआ कि इनका जो इब्तदा से चूँकि मुख्तलिफ तरह का इनका ग्रोह है जो और भी काफ़ी सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में है। इस केस देखें और तो देखें, पहले तो आपने ये केस प्रूव करना है, फिर जो आप जो कह रहे हैं कि प्रीवियसली इनका रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है, तो वो तो अगर आप इस केस में प्रूव करते हैं तो फिर इनके रिकॉर्ड के ऊपर हम आएंगे ना। अगर आप ये प्रूव कर लेते हैं कि वाकई इन्होंने ये ऑफेंस किया है तो फिर जो इनका रिकॉर्ड होगा वो देखेंगे तो फिर बेल नहीं बंदी तो नहीं देंगे, लेकिन पहली बात तो आप अकरंस तो प्रूव करें। सर अकरंस में यही है कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि जितने वहाँ बुलेट्स फायर हुए हैं मौका पर मुख्तलिफ तरह के जो हमारे नहीं ठीक हो गया, एमटी में समझ आती है बात कि एमटी बरामद हो गई है, सारा कुछ है, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि टोटल जो केस है वो 5-10-20 हज़ार रुपए का इशू था। तो जितनी आपने कहा बना लिया गया सर, 15 बंदे अगर फायरिंग करते हैं, 15 बंदे अगर फायरिंग कर रहे हैं तो अगर 10-10 गोलियां भी चलाएं तो कितनी गोलियां हो जाती है? 150। तो 150 गोली आजकल 200-300 रुपए की एक गोली है, तो हिसाब लगाएं तो ये 50,000 लाख रुपए ये बन जाता है। तो वो तो अगर इनके पास इतने पैसे होते या तो ये पैसे ही आपको दे देते, झगड़ा ही ना होता। सर इन चीज़ों का इस्तेमाल ऑब्वियसली मीटिंग होता है, झगड़े में होता है। जब बात परवेज को गिरफ्तार किया गया और उनके बैठने पे ये इश्तिहाल में आ गया, उसके बाद इन्होंने उसके बाद फिर उन्होंने फायरिंग और कोई ग्राउंड। उसके अलावा सर इनके पास जो असला है वो चूँकि ग्रुप फॉर्म में ये लोग आए, मुख्तलिफ 15-16 बंदे हैं और हर एक के पास अपना असला था। चूँकि परवेज के साथ जो पैसे का लेन देन था, जो मामला थे वो तो परवेज के साथ था, लेकिन बाकी जो लोग थे उनके साथ तो इस मौजू को पहले डिस्कस ही नहीं किया। चलिए ठीक हो, आप ये बताएं कि आपके पास मोबाइल भी था जो उन्होंने छीन लिया। जी सर। वो मोबाइल आपके पास किधर से आया था? फोन आपकी तनख्वाह कितनी है? 50,000 आपकी तनख्वाह है, 5 लाख रुपए का फोन आपके पास था? सर बिल्कुल मौजूद था। वो किस तरह? कजन है सर, वही में होते हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। गिफ्ट है ना, मैं यही पहले कह रहा था कि ये वो गिफ्ट की चीज है, तो उन्होंने गिफ्ट दी तो आपको आपने आगे गिफ्ट दी, ठीक है जी, बेल अलाउड हो गई है, ये तो इनकी तो अपनी चीज ही नहीं है, तो आप किस तरह ले? थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और कोई आ रहा था जैसे? हाँ जी बाकी जो ग्राउंड आप ग्राउंड बताएं ना जी। इमरान हुसैन सर, इसमें जो सबसे पहला ग्राउंड है FIR के हवाले से कुछ FIR से उन्होंने पॉइंट्स लिए हैं। नंबर 1, डिले इन FIR बाय पुलिस। नंबर 2, इसमें सर जो मैक्सिमम सेक्शंस हैं सर वो बेल है। इसमें जो मैक्सिमम सेक्शन है वो एक सेक्शन नॉन अवेलेबल है ना, 379। और थर्ड वन सर, FIR में 15 से 16 लोगों का बताया गया है जो कि पुलिस की तरफ से मतलब एक फेक प्रेजेंटेशन है। एक्चुअली इनके साथ जो बंदे थे, 2 से 3 बंदे थे, जब ये वहाँ पर इनका जो सरकारी अमला वहाँ पे पहुँचा, इनके मिसबिहेवियर और इंसल्टिंग और ऐसी बातें मतलब जिस पर आस पास के वहाँ देहात के लोग प्रोवोक किया इन्होंने फोकस है सर। तो डेट्स वाई तो ये बात जो एक अच्छे तरीके से हल हो सकती थी, उसने एक पीक पकड़ ली। और इसमें जो एक्यूज के एंड से सर जो वेपन्स का जो ये बता रहे हैं 15-16 वो सभी वेपन थे, वो सर फेक है। कुछ लोगों के पास था, वो भी लाइसेंस था। आप एडमिट करते हैं कि असला था? लेकिन सर वो सेल्फ डिफेंस में यूज किया गया। द रीजन इज दैट इन्होंने कौन सी फायरिंग की है कि आपने आगे से सेल्फ डिफेंस किया है? सर वो पुलिस के एंड से भी था। ये पुलिस तो थी नहीं मौके पे, वो तो रेवेन्यू स्टाफ था। आप बताएं, ये कहते हैं कि हमारे पास असला तो था, तो वो तो मैं बबल कर रही है, ये मसलन एक असला तो खुद एडमिट कर बैठे, एडमिट कर लिया इन्होंने, था इनके पास। तो ये तो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आप देख लें सर, तो इन्होंने काफी गवर्नमेंट को पे करना है। और अभी इसके अलावा 3 मैटर्स जो है वो तहसीलदार साहब के नोटिस में है और 4 नोटिस उसके लिए भी जारी हो चुके हैं। अभी तो फर्दर रिकवरी
अब अक्रस ये है सर कि जब सरकार के कहने के ऊपर तहसीलदार और एससी साहब के कहने के ऊपर उनके ऊपर वहाँ पे गए और वो इनका अपने इलाके में ये इंट्रोड्यूस्ड है कि ये बहुत बड़े बदमाश हैं, ये सरकार को समझते हैं, तो वो बुनियादी तौर पे ये जो वाक़या इन्होंने किया है ये वाक़या अपनी दहशत फैलाने के लिए और माहौल में पूरे उस माशरे में खौफ और रास फैलाने के लिए और अपनी दहशत फैलाने के लिए, मैं तो ये समझता हूँ सर कि ये 780 पे भी लगना चाहिए। और 780 इसमें हमने रिक्वेस्ट है, हम्बल सबमिशन है आपके सामने कि इसमें 780 इसलिए लगना चाहिए कि पूरा माशरा जब से ये वाक़या हुआ है तब से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और उसकी वजह ये है कि इतनी बड़ा असला और इतनी बड़ी फायरिंग। सर गुजारिश ये है कि मेरी इसमें हम्बल सबमिशन सिर्फ ये है कि ये मैटर यहाँ तक नहीं है, ये स्पैमट तक, ये मैटर है इलाके में अपनी बदमाशी और अपना राइज काम कायम करने के लिए। और दूसरी बात ये, इनको बेल क्यों नहीं ग्रांट होनी चाहिए सर? बेल इनको ग्रांट इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इसमें इस एफआईआर के अंदर हमने अभी इनसे जो मोबाइल इन्होंने किया है वो हमने इसका मोबाइल आपके पास आईफोन किधर से है? मोबाइल जनाब अली ये मेरा 6 लाख रुपए का फोन है सर। मैं 50,000 मैं कोई अर्ज करने लगा हूँ कि मैंने एक बंदे का लॉफुली एक काम किया, गिफ्ट ले लिया। नहीं सर, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि उसका करोड़ों रुपए की जमीन थी, तो प्रीवियस पटवारी साहब जो थे उन्होंने बहुत गड़बड़ की, तो वो मेरे पास आए, मैंने उनका करोड़ों रुपए का जो है वो सारा लैंड रेवेन्यू में क्लियर कर दिया, आपने जायज काम किया। सर मैंने इवन वो गिफ्ट लाए, मैं नहीं ले रहा था, लेकिन जबरदस्ती देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं लेंगे तो ये तो सुन्नत है कि तोहफे तायब देने चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने सर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं चूंकि एडर कौंसल आप मेरी बात सुन लें, केस का फैसला हो गया है, बेल इनकी डिसमिस है, 7 तक मैंने एंटी करप्शन वालों को डायरेक्शन दे दिया है कि इस तहसीलदार को अरेस्ट करें और इसके ऊपर एफआईआर दें, इसलिए कि इसने ये बात एडमिट किया है कि मैंने गिफ्ट लिया है जायज काम का। तो सर मैं तो अर्ज कर रहा हूँ, मैं नहीं करना चाह रहा सुन है ना, ये वो छोड़ दिया, आपके आर्गुमेंट्स वो छोड़ गया और आपने अपनी सिम डाली और उसको इस्तेमाल कर रद्द हो गया ना, तो आपने गिफ्ट कबूल कर लिया। अब आप बैठ जाएं, बेल इनकी डिसमिस है और तहसीलदार के खिलाफ जो है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी और तहसीलदार को तो पकड़ के उल्टा लटकाएं सर, मैं बता रही हूँ। और जो है वो जिसका मोबाइल है और एंटी करप्शन वालों को भी डायरेक्शन दी है कि इसको जो है वो देखें कि इसके पास इसने गिफ्ट कैसे ली है। तो बैठ अब ये है कि देखें, 2 चीजें जो है ना वो बड़ी केयरफुली करनी होती हैं। एक तो ये है कि जब आप खुद जाके कोई ऐसी बात कर देते हैं, जैसे से इन्होंने की थी कि हमारे पास असला तो था, लेकिन देखे ना सेल्फ डिफेंस का जो है, सेल्फ डिफेंस होता है कि मैं आपको मुक्का मार रहा हूं तो आप मुझे मुक्का मारेंगे। ये नहीं है कि मैं आपको मुक्का मार रहा हूं तो आपने बंदूक निकाल लेनी है, तो ये सेल्फ डिफेंस होगा। मेरे पास डंडा है तो आपके पास भी सेल्फ डिफेंस के लिए डंडा ही होना चाहिए। तो अगर कोई बंदा असले से लेस होके आता है, वो फायर करने की कोशिश करता है, और तो फिर आप उसका सेल्फ डिफेंस बना सकते हैं केस में जी कि चूंकि और उसके पास असला था, उसने पहले फायर किया तो मैंने तो डिफेंस में फायर किया, तो उसकी गोली तो मुझे सही नहीं लगी है, मेरी उसको लग गई। ये तो डिफेंस हो सकता है, लेकिन ये डिफेंस नहीं हो सकता कि बंदा खाली आता है और उसके सेल्फ डिफेंस में आप असला निकाल लें। तो दूसरी बात जो उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने किया है कि जो गिफ्ट ले लिया है, तो ये जो इस तरह की एडमिशन है ना, इस तरह के एडमिशन जो है वो डेफिनेटली आपके क्लाइंट का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। और आपने कोई चीज पिटीशन में लिख दी है, प्लांट में लिख दी है, इस तरह से आर्गुमेंट्स में आपने कोई चीज एडमिट कर ली है, तो वो कोर्ट अपने उसमें ऑर्डर में लिख देती है कि इसने ये बात एडमिट की है, और वो फिर सारी जिंदगी उस जगह से आगे भी चल नहीं सकता क्योंकि वो एडमिशन बिफोर कोर्ट होता है। तो इसलिए कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एडमिशन राइटिंग में और जुबानी तौर पे कभी नहीं लेना, प्लीडिंग में या आर्गुमेंट्स में, कि जिसकी वजह से किसी का को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो ये इस चीज का आपने केयर करना है। अब माशाल्लाह जितने लोगों ने इधर आके ब्रीफ किया है, मतलब जिस बंदे ने
آج جو ہے جس نے ابھی تک لائسنس نہیں لیا اس کے لیے بڑا کافی ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے. تو جب ہم آئے تھے اس فیلڈ میں تو اس وقت اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں تھیں کہ ہمیں کوئی بلا کے کہے کہ ادھر کھڑے ہو کے کوئی آرگو کرو, تو اس وقت تو ظاہر ہے اس طرح کی, اور پھر لائسنس بھی اسی طرح مل جاتا تھا. تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ جتنی ہم محنت کر رہے ہیں تو وہ محنت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے سے بہتر وکیل بنیں. آپ یہاں سے لائسنس لے کے جائیں تو آپ کے پاس کوئی کیس لے کے آئے تو آپ پہلے دن سے وہ کیس کرنا شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو, پوچھنا شروع کر دیں. یہ تو آپ کو میں نے بیسک اورینٹیشن دی کہ اس طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے, یہ آپ نے آرگومنٹ کرنا ہے, کورٹ کو ایڈریس اچھے طریقے سے کرنا ہے, اور جتنی اچھے طریقے سے پروناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے ورڈز کی وہ کرنی ہے. کورٹ یہ چیزیں وضاحت کرتی ہے. اب ایک اور کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا, چونکہ صرف ڈسٹرکٹ کورٹ ہی آپ کی آخری فیلڈ نہیں ہے, مطلب اس کے علاوہ بھی ہماری جو یہ جو فیلڈ ہے اس میں بہت سارے ایونیوز ہیں. تو آپ نے اس سارے کے سارے ایونیوز ایکسپلور کرنے ہیں کہ بس اٹھا کے بستا تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا کے نہیں بیٹھ جانا ہے. بہت سارے ٹیکس ہے, کارپوریٹ ہے, باقی سارے بہت ساری چیزیں. تو اب ایک لیٹسٹ نا لا ادھر بنا ہے پاکستان میں, ADR ایکٹ. میں آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے بریفنگ اس لیے دوں گا کہ ابھی چونکہ ایک نئی فیلڈ ہے, اس میں بہت کم لوگ ہیں. اگر آپ اس کے اوپر اس کو بھی تھوڑا بہت دیکھیں گے, کوئی کورسز ہیں, آن لائن کورسز بھی ہیں, وہ دیکھ لیں, کر لیں, اور اس میں کوئی اپنی جو ڈیولپمنٹ ایجوکیشن اگر کرنا چاہیں تو لازمی کریں. ADR ایکٹ 2017 اسلام آباد کا ایکٹ ہے, اور اسلام آباد میں اس کے بعد رولز وغیرہ بنے, اور ریسنٹلی اس کی ایپلیکیشن بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے. کورس ریفر کرتی ہیں میٹر ADR کو کہ ADR 2017 اسلام آباد ایکٹ ہے. باقی تمام پروونسز کے بھی ایکٹ ہیں. GB کا جو ایکٹ ہے وہ بھی انڈر پروسیس ہے, وہ بنے گیا ہوا ہے, میرے خیال میں وہ ان دنوں ہو جائے گا. تو پورے پاکستان میں یہ سسٹم انٹروڈیوس ہو گیا. تھوڑا سا فرق ہے ADR میں اور آربیٹریشن میں, میڈیشن اور آربیٹریشن میں. ADR میں ہی دونوں چیزیں آتی ہیں. آربیٹریشن یہ ہوتی ہے, آربیٹریشن ایکٹ 1940 ہے, اس کے تحت ہوتی ہے, اور آربیٹریٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے ایشو کو. جبکہ آپ دو لوگ ہیں, آپ کا جو میٹر میرے پاس بطور آربیٹریٹر آتا ہے تو میں اس کو اوارڈ دیتا ہوں, ججمنٹ دیتا ہوں اس کے اوپر, اس کو اوارڈ کہتے ہیں. اور وہ جو اوارڈ ہے اس کو پھر کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, اور کورٹ اس کو رول آف کورٹ بناتی ہے, وہ ڈگری کر دیتی ہے, اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے جس طرح سے ایک ڈگری امپلیمنٹ ہوتی ہے. لیکن اس کی اپیل بھی پرووائڈ ہے کہ اس کی اپیل ہوگی, اور پھر وہ ہائی کورٹ جائے گا, اور پھر سپریم کورٹ تک اس کی اپیل ہے. جبکہ میڈیشن میں اس کی پروویژن ہے کہ اس ایکٹ میں اپیل نہیں ہے. کوئی بندہ ایک دفعہ جو کام ہو جاتا ہے تو اس کو وہ چیلنج نہیں کر سکتا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ میڈیشن میں جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ پارٹیز کرتی ہیں, میڈیٹر نہیں کرتا. میڈیٹر صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, بٹھا کے ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا یہ کیس ہے, اس کیس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, یہ اس طرح ہو سکتا ہے, اس طرح ہو سکتا ہے, اور ان کو ایک پیج کے اوپر لاتا ہے. وہ نیڈز, اس کو بیسیکلی جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نیڈز آف دی پارٹیز. تو نیڈز کیا ہیں, کس جگہ کے اوپر جا کے دونوں پارٹیز اکٹھی ہو سکتی ہیں. تو میڈیٹر کا جو اس کی جاب ہے وہ یہ ہے. تو وہ خود کچھ نہیں کرتا, خود صرف وہ دونوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, بٹھا کے بات کرتا ہے, ایک پارٹی سے پوچھتا ہے, اسے کہتا ہے کہ وہ یہ آفر دے رہے ہیں, تم کیا کہہ رہے ہو, وہ کہتا ہے کہ یہ آفر دے رہے ہیں, تاکہ چیزیں کلوز ہوں اور اس کے اوپر ڈیسیژن آ جائے کسی طریقے سے. تو جو میڈیشن کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے اس میں پارٹیز سائن کرتی ہیں, اس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں, اس کو اوارڈ نہیں کہتے. تو اس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں, اور ایگریمنٹ جو ہے اگر دونوں پارٹی سائن کر دیں اور میڈیٹر بھی سائن کر دے تو پھر بھی وہ کورٹ میں جاتا ہے اس ایکٹ کے تحت, اور پھر وہ ججمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس ججمنٹ کی کوئی اپیل نہیں ہے. تو دونوں میں یہ ڈفرنس ہے, میڈیشن میں اور آربیٹریشن میں. تو یہ نیا کانسیپٹ چونکہ آیا ہے تو اس لیے یہ بہت زیادہ اس کی ایپلیکیشن نہیں ہے
کو زیادہ لوگوں کو بھی نہیں پتا اور اس طرح. تو اس فیلڈ کو تھوڑا بہت آپ اس کو ایکسپلور کریں اور اس میں اگر کچھ آپ ایجوکیشن لے سکتے ہیں تو لازمی لیں, کیونکہ ساری دنیا میں میکسیمم جو لیٹیگیشن ہے وہ میڈیشن کے ذریعے ریزالو ہو رہی ہے. اور اب جو جس طرح سے ایگریمنٹ میں آربیٹریشن کلاز ہوتی تھی, اسی طریقے سے بہت سارے جو اب کانٹریکٹ لوگ کرتے ہیں کسی چیز کے بھی, ان میں میڈیشن کلاز ڈالتے ہیں تاکہ کورٹ میں جانے سے پہلے ہم آپس میں بیٹھ کے تو اس ایشو کو کسی طریقے سے ریزالو کر سکیں. تو یہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ, باقی تو آپ ماشاءاللہ سارا کچھ آپ نے پڑھا ہے تو یہاں تک پہنچے نا, تو لیسنس انشاءاللہ آپ کو یہ ہمارے کورس کے بعد مل بھی جائے گا. تو اس فیلڈ کو تھوڑا سا دیکھیں. ADR ایکٹ یہ چھوٹا سا 10 سیکشن ہے اس کی, یہ پڑھ لیں. پورے پاکستان میں بھی ADR ایکٹ آ چکے ہیں, جس نے جہاں بھی پریکٹس کرنی ہے یہ ہوگی. اور اس میں جو بندہ کوئی 40 آورس کا کورس کرتا ہے اس کو پھر منسٹری آف لا نوٹیفائی کرتی ہے ایز اے میڈیٹر. تو یہ, اور پھر میڈیشن میں آپ جب میڈیشن میں پارٹیز جاتی ہیں تو آپ بطور لائر بھی ان کو اسسٹ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ پارٹیز خود چلی جاتی ہیں, ظاہر وکیل ان کے ساتھ جاتے ہیں, تو آپ میڈیٹر بھی ہو سکتے ہیں, میڈیشن کے لائر بھی ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جس طرح سے آپ کے پاس کیس آتا ہے تو آپ نے اس کیس کو فائل کرنا ہے, اسی طرح سے یہ پروسیس ہے کہ آپ نے میڈیٹر کے پاس کیس بھیجنا ہے. تو یہ آپ کے کیس سے پہلے, کسی بھی کیس سے پہلے کی ایک اور کیس ہے, یعنی اس کی بھی تو آپ کو فیس ہی ملے گی نا. جب آپ میڈیشن کے پاس بھی لے کے جائیں گے تو کوئی پروسیس ہے کورٹ والا ہی ہے, صرف یہ ہے کہ وہ 10 دن میں آپ کا ڈیسیژن دے دے گا, اگر ہو سکے تو نہیں ہو سکتا تو وہ چھوڑ دے گا, کہے گا جی کہ میڈیشن فیل ہوگی اور پھر آپ نے الٹیمیٹلی کورٹ میں چلے جانا ہے. تو یہ کسی بھی کورٹ میں کیس فائل کرنے سے پہلے یہ ضرور ٹرائی کریں. اگر آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے تو دوسری پارٹی ایگری ہوتی ہے تو میڈیشن میں جائیں, اس کو پڑھیں, اس کو سیکھیں. اور کیونکہ الٹیمیٹلی جو ٹائم آئے گا نا آج سے 5-10 سال بعد, جب آپ اپنے اس میں ہوں گے, صحیح آپ کی پریکٹس سٹارٹ ہوگی, تو اس وقت یہ بہت زیادہ اس ماحول میں اور اس پوری فیلڈ میں یہ بہت اہم چیز ہوگی. تو اس لیے اس وقت آپ کو اس کا سیکھنا بڑا ضروری ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو کامیاب کرے, اور آپ کے جو غیر والدین کی خواہش ہے, آپ کی اپنی محنت ہے, آپ کی بھی خواہشیں ہوں گی دنیا میں. تو یہ جو مطلب وکالت ہے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, لیکن یہ کام پنکچویلٹی کا ہے. میں موبائل سامنے رکھتا ہوں, میں کل پرسوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, وہ یہ بک تھی, اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا. تو اس نے بڑی زبردست باتیں جو ہے نا 3 چیزیں لکھی ہوئی تھی. ایک تو 3 سٹیپس تھے نا زندگی میں, اگر کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے جو ضروری چیز ہے اس میں جو پہلا سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کسی بھی چیز کو سیکھنا ہے. تو جو لرننگ ہے اس کو آپ نے اپ ٹو مارک کرنا ہے, کیونکہ جب آپ کی لرننگ اپ ٹو مارک نہیں ہوگی تو جو اس میں سیکنڈ سٹیپ آتا تھا وہ سیکنڈ سٹیپ تھا آپ کی امپلیمنٹیشن. تو جب آپ لرن ہی نہیں کریں گے تو پھر امپلیمنٹیشن بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. اور جو تھرڈ سٹیپ تھا اس میں وہ یہ تھا کہ ریزلٹس. تو رزلٹ تو تب بھی آتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز اچھے طریقے سے پڑھیں, اچھے طریقے سے سیکھیں, اس کی امپلیمنٹیشن اسی اچھے طریقے سے کریں جس طریقے سے آپ نے سیکھا ہو. اور اس کے بعد پھر آپ جب رزلٹ دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے. وہ تھی بک The 5 AM Club. تو اس پہ اس کی ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا تھا, مجھے نظر نہیں آ رہا, اس کی ورڈنگ یہ تھی کہ جو بندہ صبح 5 بجے اٹھتا ہے نا تو وہ دنیا کی ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے. تو جو بندہ لیٹ اٹھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جتنا عرصہ سویا رہتا ہے تو وہ اتنا ٹائم اپنی زندگی سے جو اچھی چیزیں ہیں یا جو کوئی نعمتیں ہیں وہ اپنی ضائع کر دیتا ہے. تو اس کے ٹائٹل کے اوپر لکھا تھا. وہ اس کی اس بک کی وہ سیل تھی 1.5 ملین جو ہے وہ بک سیل ہوئی ہے. سمجھ کیا نام تھا اس بک کا؟
तो ये दो चीजें मुझे उसमें अच्छी लगी। एक तो 3 स्टेप्स थे कामयाबी के लर्निंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और रिजल्ट। तो पहली 2 चीजें ठीक होंगी तो फिर आपकी इम्प्लीमेंटेशन और रिजल्ट उसका अच्छा आएगा। और दूसरा उसमें वो सुबह के वाले से लिखा हुआ था। तो मेरी तरफ से इजाजत है। ये आपका सेकंड लेक्चर भी कितने बजे स्टार्ट होना? 1 बजे बस 1 हो गया। एक्सक्यूज सर, आपके साथ सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप फोटो है यार मेरे साथ फोटो बना के क्या करना है आप? सर ये एक जिंदगी की याददाश्त है। सर एक क्वेश्चन, ये एड्रेस एब्रीविएशन क्या होता है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोई सवाल हो? सर मैं ग्रुप आ जाए। अटेंडेंस लगा ली थी, अटेंडेंस लगा ली थी। ये मोबाइल एक मिनट उधर से इधर ना ये एक मिनट बाहर नहीं जाएं। ये आपके दोस्त ने फरमाइश की आना 2-4 दिन